السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں، اور بلیک ہول کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اسپیس پرووائڈ کیا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن 2024 اور اس میں جو پرٹیکولرلی جو سندھ کا سینیریو ہے، پولیٹیکل سینیریو، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیں، اور جس نے بھی سوال کرنا ہے تو وہ کائنڈلی مائک میں سوال کریں تاکہ ہماری جو آن لائن آڈینس ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. ہمارے پاس جو آج کے گیسٹ ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں اور ان کا کافی اچھا کام ہے. عبداللہ دایو صاحب ہیں، ابھی اس وقت جو ہے وہ پروگرام ایڈوائزر ہیں. ایک جرمن آرگنائزیشن ہے پاکستان میں، FES، ان کے ساتھ پچھلی 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پبلک پالیسی پہ، ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی پہ ان کا بہت اچھا کام ہے. جرمنی سے ان کی ایجوکیشن ہے اور لکھتے بھی ہیں خود. تو پبلک پالیسی، ریجنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، اور ایک وائبرنٹ قسم کا ان کا ایکٹیو رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید احمد، بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس رکھتے ہیں. نپس قائد اعظم یونیورسٹی میں ابھی اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے بھی PhD کی ہوئی ہے پیس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں، بریڈفورڈ یونیورسٹی UK سے، اور آکسفورڈ سے بھی پڑھے ہیں. ان کے علاوہ ان کے 5 ان کی کتابیں ہیں، ملٹیپل انہوں نے جو ہے وہ ریسرچ پہ آرٹیکلس پہ لکھے ہیں، پولیٹکس پہ، باقی ایشوز پہ جو ہے، انڈو پاک ریلیشن پہ ان کا بہت اچھا کام ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قاسم سوڈر صاحب، ابھی اروڑ یونیورسٹی سکھر میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں. PhD انہوں نے کی ہے ہسٹری میں چائنا سے، اور سندھی میں ان کی کتابیں بھی ہیں، 3-4 کتابیں لکھی ہیں. کافی ایکٹیو اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی ایکٹیو رہے ہیں. ابھی بھی سندھ کے جو لیڈنگ پبلیکیشنس ہیں اس میں لکھتے ہیں اور اپنا اوپینین جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو آپ سب دوستوں کو ویلکم کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارا جو آج کا موضوع ہے الیکشن 2024، اور اس میں پرٹیکولرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے، سندھ میں کس طرح سے یہ الیکشن باقی الیکشن سے کس طرح سے مختلف ہے، پاکستان سے کیسے مختلف ہے، پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز میں الیکشنز ہو رہے ہیں، کس لیول کا کمپٹیشن ہے. تو میں ڈاکٹر سعید صاحب آپ سے ہی سب سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دیں کہ سندھ میں اس وقت کون سی جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز ہیں جو کمپٹیشن میں ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن سینیریو میں کانٹیسٹ کر رہی ہیں، اور اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ باقی ملک کے ڈفرینٹ پروونسز سے کیسے مختلف ہے. تو اس پہ تھوڑا سا اوور ویو دیں تاکہ پھر ہم آپ کے باقی ایشوز پہ چلتے ہیں. شکریہ دلیپ. اچھا، سندھ کی سیاست پہ جس طرح سے بیسک کویشچن آپ کا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے، تو اس میں دیکھیں تو سندھ کی سیاست کافی ڈفرینٹ ہے پاکستان باقی سے. پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، جس طرح سے بات ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کا گڑھ سے کچھ زیادہ بات ہوگی میرے حساب سے. اسپیشلی یہ جو الیکشن ہے اس میں کچھ اس طرح کی چیز لگ رہی ہے کہ جیسے ون سائیڈڈ کنٹیسٹ ہے، کیونکہ وہ جو باقی اپوزیشن ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، اور رزلٹ میں بھی شاید آپ کو اس طرح سے لگے. اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا اسپیشلی سندھ کے حوالے سے، کہ جو میری اپنی آبزرویشن ہے. یہ کویشچن ہمیں بار بار ہوتا ہے، اسپیشلی جب اسلام آباد میں آپ ہوں تو بار بار یہ سوال آتا ہے کہ 1970 سے لے کے ابھی 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. یعنی اسپیشلی اب یہ بھی نامنکلیچر تھوڑا سا عجیب ہے کہ ہم اس کو کیا کہیں، اندرون سندھ کہیں، اس کو رورل سندھ کہیں، اس کو جو بھی کہیں وہ اس پہ پرابلم چلتا ہے. لیکن بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سندھ کے سے نادرن سندھ اس کو کہہ لیں. وہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ کویشچن بہت ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں اس طرح سے انٹیکٹ ہے، جبکہ باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں اس میں ڈفرینٹ پارٹیز کا آنا جانا اور یہ چلتا رہتا ہے. تو سندھ میں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں میرے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو جو ووٹر ہے اس کے پاس جو چوائس ہوتی ہے ووٹ اسی سے وہ یعنی ڈیسائیڈ کرتا ہے. ووٹر کوئی آسمان سے کسی کو لا کے اس کو ووٹ نہیں دے سکتا. اور اس میں جو آن دا پیپر جو چوائس ووٹر کے پاس ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کے کمپٹیٹرز کون ہیں سندھ میں، یہ بہت امپارٹنٹ میرے خیال میں سوال ہے. تو پیپلز پارٹی کے اگر آپ پورے الیکشنز اٹھا کے دیکھیں تو سب سے بڑی کمپٹیٹر ہے PMLF، جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے. ہاں، سیٹوں کے حساب سے سب سے بڑی کمپٹیٹر MQM ہے، کیونکہ MQM پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ لیتی ہے اور سب سے زیادہ سیٹیں اٹھاتی رہی ہے ہسٹری میں. اور وہ لیکن MQM کا جو ووٹ بینک ہے وہ کراچی اور حیدرآباد اور کچھ حد تک میرپور خاص تک محدود ہے. اس کے علاوہ اس کا ووٹ بینک آپ کو نظر نہیں آتا. سکھر میں ایک دی سیٹ کبھی نکالی تھی لیکن ایز سچ ان کا زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے. ہاں، جو یعنی PMLF ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ اب جو نادرن سندھ ہے اس میں آتی رہی ہے. تو جو کمپٹیٹر ہے اس کا وہ ہے.
اچھا کوشش کرتی رہی ہے, آپ کو ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل این نے ٹرائی کی ہے سندھ میں انٹری مارنے کی 2013 کے الیکشن میں, 2008, اس سے پہلے 97, لیکن سندھ میں ان کو انٹری اس طرح سے نہیں مل سکی. حالانکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ایک دور میں رہی ہے بہت بڑی 90s میں, لیکن اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این اس طرح سے سندھ میں جو ہے اپنی جگہ نہیں بنا پائی ہے. پی ٹی آئی نے اس طرح سے کبھی ٹرائی نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی 2018 الیکشن ہوا تھا تو ان کا فوکس زیادہ کے پی اور پنجاب تھا, تو وہ اس طرح سے وہاں پہ نہیں ہے. تو فیڈرل پارٹیز جو ہے وہاں پہ وہ سندھ میں صرف جو ہے وہ آپ کو پیپلز پارٹی ہی نظر وہاں پہ آتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو باقی فیڈرل پارٹیز ہیں وہ ایک تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے, دوسرا ان کے جو پراونشل فوکس ہے پی ٹی آئی کا آپ کو کے پی میں ملتا ہے, اور جو ہے وہ پی ایم ایل این کا آپ کو پنجاب میں ملتا ہے, تو اس وجہ سے وہ سندھ کو اس طرح سے فوکس نہیں کرتی. تو اس میں باقی رہ جاتے ہیں آپ کے نیشنلسٹ جو کہ ان کے کمپٹیٹرز ہو سکتے ہیں. اس میں وہ نیشنلسٹ جو کہ پولیٹکس میں جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں, پولیٹکس میں تو سب بلیو کرتے ہیں لیکن الیکشن کی پولیٹکس میں جو بلیو کرتے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے. اور اس میں آپ کو جو ہے وہ جو جلال محمود شاہ ان کی ہے, اس کے علاوہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے پچھلے 2013 کے الیکشن میں 2018 سے میرے خیال میں جی ڈی اے ہمیں نظر آتا ہے. اس سے پہلے 10 جماعتی ایک اتحاد تھا, اس کا کچھ اور نام تھا, لیکن ہمیں پچھلے 2 الیکشن سے جی ڈی اے کے نام سے جو ہے وہ ایک الائنس نظر آتا ہے. یہ جی ڈی اے اس کو کہہ لیں یا وہ 10 جماعتی الائنس کہہ لیں, وہی 10 جماعتیں ہیں, نام فرق ہے مختلف لیکن نام سے چیزیں آتے ہیں. بالکل نام کلیچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, باقی وہی ہیں. اچھا اس میں ہسٹوریکلی یہ رہا ہے کہ یہ جو الائنسز بنتے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بنا کے دیتی رہی. اب وہی جی ڈی اے بھی جب بنا تھا تو انیشلی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی. اب کتنی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے, کتنا وہ خود ہیں, یہ خدا جانتا ہے اور وہ خود جانتے ہیں. لیکن پوائنٹ از کہ وہ جو پھر کمپٹیٹر ہے پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا, وہ جا کے جی ڈی اے بنتی ہے. اور جی ڈی اے جب کمپٹیٹر ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹر دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کون کھڑا ہے اسپیشلی. اب جو اس میں میرا اپنا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ سندھ میں اس کا کمپٹیٹر کوئی نہیں ہے جو کہ 24/7 5 ایئرس کے لیے پولیٹکس کرے. ہاں 6 مہینے کی سیاست بہت سے لوگ کرتے ہیں آ کے الیکشنز کے دنوں میں, اور الیکشنز کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اور جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے, دیکھیں لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا جو ہے وہ کوئی فوتگی ہو گئی تو میرے پاس پوچھنے کون آیا, میرا کہیں پہ کوئی کیس ہو گیا تو مجھے کس نے چھڑوایا. جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, اچھا لوگوں کے جو یہ مسائل ہیں اس میں ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی کا بندہ کم از کم ہوتا ہے جس کے پاس وہ جا سکتے ہیں اور جو ان کو رسپانسیبل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو سیریس پالیٹکس جو ہوتی ہے, جو کہ الیکٹورل پالیٹکس جو ہوتی ہے جس طرح 24/7 والی, وہ ووٹ اسی کو پڑنا ہے جس نے 24/7 پالیٹکس کرنی ہے میرے حساب سے. جو 6 منتھ کی پالیٹکس کرے گا اس کو ووٹ نہیں پڑے گا. تو سندھ میں پیپلز پارٹی کے اسپیشلی ناردرن سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ 5 ایئرس کی اس طرح کی پالیٹکس کرتی ہو. اس وجہ سے ہی اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر قاسم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو ہمارے پاس بہت ڈبیٹ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ کوئی ایز سچ جو ہے وہ اسٹرانگ کمپٹیٹر سندھ میں نہیں ہے, یا ہم خود بھی اس چیز پہ کافی ڈبیٹ کرتے رہے ہیں کہ جو الٹرنیٹو بلاک ہے, پاور بلاک پیپلز پارٹی کے سامنے ایز اے کمپٹیشن لایا جائے. وہ ہر الیکشن میں بنتا بھی ہے, کچھ اسٹیبلشمنٹ اس کی بیکنگ ہوتی ہے, کچھ اس کے علاوہ جو نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ بناتی ہیں, لیکن ان کا کوئی ویزیبل چینج یا ان کی اینڈ پہ جو ہے کوئی اچھے نتائج نظر نہیں آئے. ایک تو ٹھیک ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے سندھ کے اندر, ان کی مشینری اپنی ہے, سارا الیکشن پروسیس ان کے پاس ہوتا ہے, دوسرا وسائل نہیں ہوتے ہر کسی کے پاس. تو یہ جو الٹرنیٹو سوال ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا الٹرنیٹو ایک قائم ہو, ایک بلاک بنے, تو ابھی عوامی تحریک ہے, عوامی ورکرز پارٹی ہے, سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے, ایس ٹی پی ہے, یہ کمپیٹ کر رہے ہیں, جی ڈی اے کے اندر بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پولیٹیکل آپ کا پروسیس ہے, تو اس میں یہ لوگوں کے ساتھ تھوڑی نسبتاً حد تک جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی ابھی واضح پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ سندھ میں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی الٹرنیٹیو کی جو ہم بات کرتے ہیں تو یہ کچھ سیٹیں نکال سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں سب سے پہلے جو سندھ کی پالیٹکس کا میں سمجھتا ہوں جو المیہ ہے بڑا, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ نظریاتی طور پر پالیٹکس کم ہوتی ہے, پاور پالیٹکس زیادہ ہے. حالانکہ یہ پورے پاکستان میں, لیکن سندھ کے کانٹیکسٹ میں اسپیشلی اگر بات کریں تو وہاں پہ زیادہ یہ چیزیں ہیں. مثلا آپ نے جو نام لیے ہیں پارٹیز کے, عوامی ورکرز پارٹی ایک لیفٹسٹ پارٹی ہے, عوامی تحریک لیفٹسٹ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, یا جو دوسری سندھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو جی ڈی اے کے پلیٹ فارمز ہیں ویسے ہی لڑ رہی ہیں, جس میں سندھ یونائٹڈ پارٹی ہو گئی, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی جو ایس ٹی پی الگ لڑ رہی ہے, قومی عوامی تحریک ہے عیالتی پلی جو کی وہ لڑ رہا ہے.
اب ظاہری بات ہے کہ آپ جب نظریاتی سیاست کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو تب ووٹ پڑے گا جب انٹرنلی بھی لوگوں کی سطح تک وہ نظریاتی سطح کی پالیٹکس ہو رہی ہو. کیونکہ جب پاور پالیٹکس کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ وہی سر والی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ 24/7 لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں, ان کے مسائل آپ حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہی آپ کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے. مثلاً اگر سندھ کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے بغیر جب بھی کوئی گورنمنٹ بنی ہے تو وہ زیادہ تر یہی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مطلب ایک الائنس بنا کے یا ویسے ہی امپوز کی جانے والی حکومتیں ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو انقلابی تنظیم ہے یا واقعی کوئی لوگوں میں بڑا ان کا کام ہے, لیکن پاور پالیٹکس کو اگر کوئی سمجھتا ہے سندھ کے اندر تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جہاں پہ برادری کے نام پہ ووٹ پڑے گا تو اس برادری کے اندر کسی ڈسٹرکٹ کے اندر کون سا وڈیرا ہے جو پاورفل ہے, اس وڈیرے کو جا کے اپنی طرف لے آؤ. تو وہ کل وڈیرا کا کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ وہ PMLN کے ساتھ جڑا ہوتا تھا, کبھی اگر PTI بنتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر وہاں سے وہ جیتتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اپنی طرف کس طرح لانا ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ہنر پیپلز پارٹی جانتی ہے, اور اسپیشلی اس کے اندر بھی زرداری صاحب جانتے ہیں. تو ایک تو وہ پاور پالیٹکس کی بات ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ کانفرنسوں کی بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر پھر ڈفرینٹ ڈائنامکس آ جاتی ہے. اب فار ایگزامپل جو GDA کا الائنس ہے 2018 میں بنا, اس بار 104 کینڈیڈیٹس ہیں GDA کے سندھ کے اندر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, جو کہ بڑی تعداد ہے اس حساب سے دیکھا جائے. تو اس کے اندر 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کانفرنس پارٹیز, جو اس الائنس کے تھرو لڑ رہی ہیں. ایک سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے جلال محمود شاہ کی, اور دوسری قومی عوامی تحریک عیالتی پلیجوں کی. اب SUP کا اگر تھوڑا سا آپ ہسٹری کو دیکھیں تو وہ کیونکہ الائنس کے طور پر شروع سے مطلب بار بار وہ الائنس بناتے آ رہے ہیں, اس میں لیاقت جتوئی سے بھی کبھی وہ بیٹھتے ہیں, کبھی کسی اور سے بیٹھتے ہیں, تو ان کی انکلائنیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر مثلاً PMLN کی طرف بھی رہی ہے. مثلاً 2013 میں جب 10 پارٹی الائنس بنا تو اس کے اندر جو اس میں سب سے زیادہ کلیدی رول ادا کرنے والی وہ خود SUP تھی, اور خود PMLN کی جو قیادت تھی وہ یہاں پہ سندھ میں آئے, وہ آ کے بیٹھے, اور اس کے بعد ایک الائنس بنی. تو ابھی بھی مطلب وہ GDA, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ PMLN اس طرح سے اس میں نہیں ہے, GDA بنانے والی PTI تھی 2018 میں, انہوں نے بنائی, اور اس کے جو ہے وہ آگے چیزیں جا رہی ہیں. تو SUP کے کینڈیڈیٹس اس کے اندر کھڑے ہیں. عیالتی پلی جو وہ کافی عرصے سے قاسم آباد کی جو ہے وہ نشست سے وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں. 2013 میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا, 2018 میں بھی لڑا, ابھی بھی لڑ رہے ہیں, لیکن وہ تیسری بار ہے, ہوپس ہو کہ وہ کامیاب ہو. تو ایک تو پاور پالیٹکس, دوسرا یہ کہ یہ جو کانفرنس قیادت ہے ان کے پاس کوئی پرماننٹ جو کہے نا آپ کوئی حلقہ وہاں سے الیکشن نہیں لڑتے. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر قادر مکسی کی, وہ 4تھی بار الیکشن لڑ رہے ہیں سندھ سے, اور ہر بار ان کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. شروع میں انہوں نے جب وہ پالیٹکس اسٹارٹ کی مطلب الیکشن کے طور پر, تو وہ ٹھٹا سے الیکشن لڑا انہوں نے, پھر وہ نواب شاہ چلے گئے, وہاں سے الیکشن لڑا, پھر قاسم آباد سے الیکشن لڑا, ابھی ٹنڈو محمد خان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اگر ایک حلقے سے آپ لڑیں گے نہیں الیکشن, وہاں کے لوگوں میں آپ مطلب بیٹھیں گے نہیں ان کے ساتھ, ان کے مسائل آپ حل نہیں کریں گے, اور ہر مرتبہ آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تجربہ کریں گے کہ اگر اس بار میں اس حلقے سے نہیں جیتا تو اگلی بار کہیں اور سے چلا جاؤں گا. تو ابھی ریسنٹلی اسی الیکشن کے دوران کسی صحافی نے سوال کیا ڈاکٹر قادر مکسی سے کہ آپ ہر بار یہ حلقہ چینج کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پچھلی بار میں نواب شاہ سے اسی لیے کھڑا تھا کیونکہ وہ وہاں زرداری کھڑا ہوتا ہے, اور زرداری ہمیشہ بغیر مقابلے کے جیت جاتا ہے, تو میں اس کے مقابلے میں آیا کہ چلے کوئی تو ہو. لیکن مزے کی بات ہے ووٹس دیکھیں نا کہ کتنا مقابلہ ہوا, وہ بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے چیز. تو اس کے بعد جب کلیئر ہو گیا کہ چلے زرداری صاحب کے سامنے نہیں جیتنا, تو ابھی ٹنڈو محمد خان چلا گیا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے جیت لوں گا, ہوپس ہو کہ وہ جیت جائیں. تو ایک تو وہی ہے کہ آپ اس پاور ڈائنامکس کو جو آپ سمجھیں. اب دوسرا یہ کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں بہت سارے, وہ بھی لڑ رہے ہیں. مثلاً ہماری ایک دوست ہے سندھو نواز گانگرو, وہ ہیں, کافی اور دوست ہیں. پریکٹیکلی ان کا کام ہے, لیکن وہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ان کا زیادہ تر کام جو سندھو نواز کا وہ بھی رہا ہے حیدرآباد میں, اور وہ الیکشن لڑے ہی ہیں نوشر و فیروز سے. تو اب اس چیز کو بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کی سیاست کہاں پہ ہے, کیونکہ سندھ کے اندر جی سندھ کے اندر یہ ہے کہ سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سینٹر انہوں نے ہمیشہ بنایا حیدرآباد کو. کراچی میں کوئی کام نہیں, لیکن ہم صبح شام جو ہے وہ چیخے ماریں گے کہ کراچی میں جو ہے وہ سندھی کیوں نہیں جاتا, کراچی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی آپ خود حیدرآباد میں بیٹھ کے وہاں سے ایک بیان جو ہے وہ جاری کریں تو ظاہری بات ہے اس کا اثر کوئی زیادہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح آپ سیاست کرتے ہیں حیدرآباد کی,
اور جو جب الیکشن کی باری آتی ہے تو کہیں اور سے جب آپ لڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک تو وہ آئیڈیالوجیکل جو گیپ ہے وہاں پہ اس طرح سے وہ سیاست ہوتی نہیں. پھر وہ پاور پالیٹکس ہیں, لوگوں کی مجبوریاں ہیں بہت زیادہ. اب فار ایگزامپل دیکھیں, لوگ اگر نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو کس بنیاد پہ کھڑے ہوں گے. ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی ایک وڈیرا تھا پیپلز پارٹی کا کسی حلقے سے, وہ اسپیچ میں مطلب لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو یہ آپ کی طرف جو پانی جاتا ہے ایگریکلچر, تو اس کو میں بند کروا دوں گا. اب یہ سوچیں, اگر فار ایگزامپل واقعی میں پانی وہ بند کروا دے تو عیالتی پلی جو قادر مغزی, زین شاہ وغیرہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پانی اس کو جو ہے بحال کروا کے دے. یا کوئی اگر جیل میں جو ہے بند ہو جاتا ہے تو یہی وڈیرا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا جو جیل سے چھڑواتا ہے. تو لوگوں کی مجبوریاں ہیں, وہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تب کھڑے ہوں گے جب ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں, بنیادی مسائل ہیں, وہ ان کے حل ہو. تو اس حوالے سے تھوڑا ان کو سوچنا چاہیے کہ پاور پالیٹکس میں کس طرح جو ہے اپنا رول ادا کیا جائے. بہت شکریہ. ابھی پچھلے ہفتے میں خود بھی ٹریول کر رہا تھا تو سندھ جانا ہوا سکرن میں, تو وہاں پہ جو ڈفرینٹ پارٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں الیکشن میں, تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے آپ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ووٹ تو ہم بالکل دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم دیں گے بھی صحیح, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس نتائج میں یہ جیتیں گے نہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ مسائل ہوں گے تو وہ جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ ہمارے لیے بہت بھاری کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ پھر کھل کے سامنے نہیں آتے کہ جائیں کیمپین کریں اور اس پروسیس کا حصہ ہوں. بہت شکریہ قاسم صاحب. میں آپ کی طرف آتا ہوں. عبداللہ دایو صاحب, آپ کا ڈائیورس کام ہے اس پہ, اور جو ہماری ڈبیٹ ابھی چل بھی رہی ہے تو اس میں جب ہم نیشنل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کا سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ بھی ہے, اور جیسے ابھی جس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں. کوئی 7-8 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے, ٹی ایل پی ہے, اور فنکشنل لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, جی ڈی اے ہے. یہ کمپیٹ بھی کر رہی ہیں, اور سندھ کے اندر کافی سالوں سے, کافی دہائیوں سے ان کا جو ہے وہ ایک انفلوئنس بھی رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ون سائیڈڈ الیکشن ہوتے ہیں سندھ کے اندر, پیپلز پارٹی کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, وہ کلین سویپ بالکل ایزیلی کر جاتے ہیں, یا واقعی کوئی کمپٹیشن موجود ہے جو 7-8 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کلیش ہے, اور اگر ہم کام نہیں کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے الیکشن کے بعد, تو ہم ہار بھی سکتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ بہت بہت شکریہ اندریب دوشی صاحب. ایک تو آپ نے مجھے 2 معزز شخصیات کے ساتھ بٹھا دیا, اور میں بڑا مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ میں کیا بات کر پاؤں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہ میرا پہلا وزٹ ہے دی بلیک ہول کا, اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ ویری اسٹرانگلی ٹو دی اسٹیٹ اینڈ دی اتھارٹیز, اگر کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے کہ پاکستان کو واقعی میں ایک روشن خیال اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے, تو یہ 25 سے 26 کروڑ کی جو عوام ہے نا, ان میں سے سب کو ایک مرتبہ یہاں پہ لازمی لے آئیں. سچ اے گریٹ پلیس, سچ اے گریٹ پلیس. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں آپ کو نا ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی کمپٹیٹر ہے نہیں ہے سندھ میں. میں خود بھی 2 ہفتے قبل گھوم کے آیا ہوں سندھ, مختلف پارٹس, اور آئی واز آبزرونگ دی آن گوئنگ الیکٹورل کیمپینس آف ڈفرینٹ پارٹیز. ہمیں نا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ سندھ کے ڈائنامکس کیا ہیں. جیسے ڈاکٹر سوڈر صاحب نے فرمایا کہ کون سی کیا کوئی نظریاتی سیاست ہے, تو انفارچونیٹلی نہیں ہے. نظریاتی سیاست وہاں پہ نہیں ہے, اور اگر نظریاتی سیاست نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, اس پہ بھی ہمیں ڈیلیبریشنز الگ سے کرنی چاہیے کہ کیا ہے. تو میں ہسٹوریکلی دیکھتا ہوں کہ 76 سال میں جو پاکستان کے رہے ہیں, 43 ایئرس جو ہیں سندھ پہ حکمرانی دیگر جماعتوں کی رہی ہیں, اور آؤٹ آف دو 76 ایئرس 33 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے. اور وہ جو 33 ایئرس ہیں وہ پچھلے ماضی کے جو 15 سے 18 سال ہیں اس کو میں ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں, لیکن جو یہ لاسٹ 3 ٹینیورز رہے ہیں کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کو ایک تسلسل ملا ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی تنظیم بنائی ہے. نچلی سطح پہ کمزور ہی صحیح, غیر نظریاتی ہی صحیح, لیکن ان کی تنظیم ایگزسٹ کرتی ہے. جبکہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ فورسز نہیں ہیں, چاہے وہ نیشنلسٹ پارٹیز ہوں یا پھر لیفٹ کی بائیں بازو کی پروگریسو پارٹیز ہوں, ان کی تنظیم ایگزسٹ نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ریاستی جبر ان کے خلاف رہا ہے, کیونکہ ان کو نہیں وہاں پہ روٹس لینے دیے گئے. تو پھر کیا ہوتی ہے کہ سندھ میں حکمرانی ایک بہت بڑے وڈیرے جاگیردار کی ہے, جس کو کہا جاتا ہے سردار نظام الدین. وہ پورا نظام چلاتا ہے پنڈی سے بیٹھ کے. وہ کوئی سردار وہاں پہ نہیں ہوتا, وہ پنڈی سے بیٹھ کے سردار نظام الدین جو نظام چلاتا ہے وہاں پہ, تو اس نے اسٹیٹس کو رکھا ہوا ہے سندھ کا.
وہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ سیاسی جو گہما گہمی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دینا ہے اور کون دے گا اور کب دے گا, اور اس کے حساب سے پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل تنظیم ہے وہ کیسے بنے گی. اب یہ سندھ کا نہیں ہے, شاید پنجاب میں بھی ہو. سندھ کا پولیٹیکل ڈائنامک آپ کو سمجھاؤں گراس روٹ پہ, چاہے اگر وہ ڈائنامکس نیشنلسٹ پارٹیز یا پروگریسو لیفٹ کی پارٹیز کے پاس آ گئی نا تو ان کی تنظیم بن جائے گی. تنظیم کیسے بنے گی؟ آپ کے ہاتھ میں 3 پاور ہونی چاہیے. ڈی سی آپ کے کنٹرول میں ہو, ایس پی آپ کے کنٹرول میں ہو, اور وہاں کا پٹواری یا مختار کار آپ کے کنٹرول میں ہو. یہ 3 لوگ آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ کے کنٹرول میں ہیں. یو آر دا کنگ آف پولیٹیکل گیم ان دیٹ ریجن یا ان دیٹ ڈسٹرکٹ. تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ تینوں, وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے لوکل سطح پہ اس کے پاس ڈی سی کی اپروچ ہوتی ہے, ایس پی اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جب ایس پی ہوتا ہے تو سارے ایس ایچ اوز کنٹرول میں ہو گئے, اور پلس میں آپ کا پٹواری یا مختار کار ریونیو ڈپارٹمنٹ. اب یہ جو اپروچ ہے یہ قادر مکسی کے پاس نہیں ہے, ایاز لطیف پلیجو کے پاس نہیں ہے, یا کچھ اور جو لیڈران ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اب اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ تو اس کا مطلب ہم چپ ہو جائیں؟ نہیں, پھر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ عوام تو ساتھ ہونی چاہیے. اگر ایس پی نہیں مانتا اور میرے ساتھ اگر 1000-2000 شہری میرے ساتھ کھڑے ہیں, میں بیٹھ جاؤں گا تھانے کے باہر, ایس پی آ جائے گا, میری سن لے گا, ٹھیک ہے. وہ چونکہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے نظریاتی طور پہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, جس کی وجہ سے جو آج ہم سندھ کا الیکشن کا سینیریو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے. اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس وقت, اور مجھے بتائیں اس وقت کیا آپ کے پاس پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو آپ نے دیکھا, سنا ہے کہیں پہ؟ نہیں دیکھا. دیکھا ہوگا کس نے, ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, بلاول صاحب نے لہرایا ہوگا. جی ڈی اے کا کسی نے مینیفیسٹو سنا ہے؟ جی ڈی اے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے, جو الٹرنیٹ بننا چاہ رہا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے مد مقابل, اس کا کوئی ہے ہمارے پاس؟ ان کا تو ہمارے پاس 5 نکاتی ایجنڈا بھی نہیں ہے کہ وہ جب آئیں گے اقتدار میں جو الٹرنیٹ فورس بن کے آئے گی, اس میں ایاز لطیف پلیجو بھی شامل ہے, اس میں جے یو آئی ایف بھی شامل ہے, اس میں فنکشنل لیگ بھی شامل ہے. ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. جب سندھ کی عوام دیکھے گی کہ یار یہ جی ڈی اے تو ہے, انہوں نے چلو اگر ایک جماعت نے سال حکومت کی اور ہمارے ادارے یا ہماری گورننس بیٹھ گئی, تو یہ جو الٹرنیٹ لوگ آ رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ میں ایونٹ شروع ہونے سے پہلے میں کہہ رہا تھا, میری یہ اسٹرانگ وہ فیلنگ ہے کہ جس دن اگر یہ جو الٹرنیٹ فورسز ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف وہ اگر ایک اچھا خاصا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو سندھ کو وہ دونوں حصوں سے کھائیں گے, کیونکہ ان کو بڑے حصے کے بعد موقع ملے گا انفارچونیٹلی. اور کیوں موقع ملے گا؟ کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں رہے اور بڑے عرصے سے ستائے ہوئے ہیں. اگر ان کو پورا سندھ دے دیا جائے تو شاید سندھ کا جو ابھی المیہ ہے اس سے زیادہ بڑھ جائے گا المیہ ہمارا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ گورننس جو ہے اس وقت اس کے اوپر ارد گرد ڈسکشن ہونی چاہیے, کیونکہ نظریاتی سیاست کوئی نہیں ہو رہی, گورننس کی بیسس پہ سیاست ہوگی. بھائی آپ کون جو ہے نا سڑکیں ٹھیک کروائے گا, کون انفراسٹرکچر دے گا, کون گلیاں ٹھیک کروائے گا, کون لوڈ شیڈنگ کو کم کرے گا, ہم اس کو ووٹ دیں گے. تو گورننس کے اوپر میرے خیال میں جو بحث ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. اور سندھ میں اس مرتبہ بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں ووٹر ہیں وہ گورننس کی بیسس پہ ووٹ کرے گا. اور گورننس کی بیسس پہ یہ کہ اپیرنٹلی جو انفراسٹرکچر جو ایگزسٹنگ دیکھ رہے ہیں ہم, پیپلز پارٹی نے لوگوں کو جو کچھ دیا ہے, چاہے وہ روزگار کی شکل میں ہو, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کی شکل میں ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ جو ہیلتھ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کی شکل میں ہو, یا نوکریوں کی شکل میں ہو, تو وہ لوگ ان کو ان کی وجہ سے جو ہے نا ووٹ دیں گے. اور ون سائیڈڈ چیز نظر آ رہی ہے, اور اپیرنٹلی پیپلز پارٹی ایک میجارٹی کے ساتھ ونس اگین گوئنگ ٹو فارم دی گورنمنٹ ان سندھ پروونس. تھینک یو سو مچ. میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر سعید صاحب, کہ ہم دیکھتے ہیں پورے ملک کی جو صورتحال ہے اس میں جو ڈبیٹ ہے یا جو بیسک کوسچنس ہیں وہ ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہیں. جیسے ہم نے ابھی بات کی, اور اس میں ہم اس چیز پہ متفق ہیں کہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ ریاستی مشینری بھی ان کی ہے, گورنمنٹ بھی ان کی ہے, اور اس کے علاوہ جو جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاور جو ہے ان کے ڈائنامکس ہیں, اس میں ان کا جو تجربہ ہے وہ کئی دہائیوں کا تجربہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون سی کینڈیڈیٹ کو کس طرح سے وہاں پہ ڈیل کرنا ہے, ووٹس کیسے لینے ہیں, لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. تو ان کے پاس ایک ایکسٹینسو جو ہے ایکسپیرینس ہے جس کے بیسس پہ ہر دفعہ آ بھی جاتے ہیں. کیا واقعی پیپلز پارٹی کی ایجنڈا پہ کلائمیٹ چینج کا سوال ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سوال ہے, فورسڈ کنورژن کا سوال ہے,
یا انفورس ڈس اپیرنسز سندھ کے اندر بھی ہو رہی ہیں. تو یہ جو میجر کوسچنس ہیں جو پورے ملک کے اندر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. 2010 کے اندر ایک فلڈ تھا جس نے پورے سندھ کی تباہی کر کے رکھ دی تھی. وہی ڈیزاسٹر وہی جو ہے وہ فلڈس ابھی 2022 کے اندر بھی آئے. 2010 میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, 2022 میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آفٹر ہیوج گیپ آف 12 ایئرس. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی اربن پلاننگ نہیں ہے, کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ اس طرح سے فنکشن نہیں کر رہا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو سوسائٹی کو سویلائز سوسائٹی بنانے کا جو کانسیپٹ ہے یا جو بیسک سوال ہے انسانی زندگی کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو بوسٹ کرنے میں, اس کو بہتر بنانے میں, اور یہ جو کلائمیٹ کے ساتھ ساتھ باقی سوال ہیں, کیا پیپلز پارٹی واقعی ان کو ایڈریس کرے گی ان نیکسٹ 5 ایئرس؟ تھینک یو. اچھا, اس میں ایک میں تھوڑی سی جو سردار نظام الدین والی بات چلی ہے اور آپ نے بھی اس سوال میں بھی بات کی ہے وہ اس پہ بھی بات کروں گا. سردار ناخوش نہ ہو جائے. اچھا, یہ میری اس پہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ سردار نظام الدین کی بات آپ کہہ سکتے ہیں 2024 میں, آپ کہہ سکتے ہیں 2018 میں, 90s میں آپ سردار نظام الدین کی بات نہیں کہہ سکتے. اور سردار نظام الدین پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھا 1988 میں, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھا 93 میں, نہیں تھا 97 میں. سردار نظام الدین اس وقت PMLN کے ساتھ تھا, لیکن اس کے باوجود سندھ کے ریزلٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ PMLN سندھ سے نہیں جیت سکی. اچھا, پوری اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور, سارا سردار نظام الدین یعنی اپنے چوڑی اینٹی کا زور لگا کے بھی پیپلز پارٹی کو سندھ میں نہیں ہرا سکا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو پھر سردار نظام الدین از ناٹ دا اونلی فیکٹر. یہ سردار نظام الدین میں بھی فیکٹر نہ ہو, اور وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ پریکٹس سے وہ ان کو پریکٹس ہو گئی ہے, ان کو سارا کچھ ہے, یہ بات صحیح ہے. میرے حساب سے سندھ کا ووٹر بہت ہی چالاک ہے اور بہت ہی ہوشیار ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا کام کون کرے گا. وہ گورننس والا پوائنٹ بہت امپارٹنٹ ہے میرے حساب سے. اور وہ جو یعنی آپ دیکھیں جو 10 ابھی جو بلاول ایک ایجنڈا دے رہے ہیں یعنی 10 پوائنٹس ایجنڈا, اس میں یہ سارے پوائنٹس ہیں. وہ کتنا دے پائیں گے, ڈیلیور کر پائیں گے, نہیں پائیں گے, یہ تو میرے خیال میں ایک فیڈرل لیول کا کوسچن زیادہ ہے. سندھ کا کوسچن گورننس والا زیادہ ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے ایک ایگزامپل, اسپیشلی جو آپ بات کر رہے ہیں فلڈس کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اس کے حوالے سے بھی, اور کچھ جو میری اپنی پرسنل آبزرویشنز ہیں. سندھ میں جب بھی میرا گاؤں ہے خیرپور میں, تو میں جب بھی جاتا ہوں تو میرا ایک اور کام ہوتا ہے کہ میں اسکولوں میں جاتا ہوں, اور اسکولوں کے ساتھ تھوڑی سی میری ایک وہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے ایک بیسک چیز ہے, جو کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے فوکس ہونا چاہیے میرے حساب سے ہر گورنمنٹ کا. تو اس کے حوالے سے میں اپنی آبزرویشنز آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. تو ایک تو جو ہے نا یعنی اس میں جو میں نے دیکھا ہے فلڈس کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے جو ڈیولپمنٹ اس مرتبہ جب میں گاؤں گیا تو 2-3 ڈیولپمنٹ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی. اچھا, ایک تو میں جب جس اسکول میں پہلے جاتا تھا پرائمری اسکول میں, اور جو ہائی اسکول ہمارے گاؤں کا مٹھڑی کا, اس کی میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں جاتا رہا ہوں 20 سال میں ریگولرلی. اچھا, اس میں جب پہلے میں جاتا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ فیکلٹی بہت کم. اچھا, گھوسٹ ٹیچرس. اچھا, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر وائز اسکول کا تباہ حال. اس مرتبہ جب میں گیا تو تھوڑی سی چینج مجھے نظر آئی. اس مرتبہ آپ کے جو فیکلٹی ہے وہ یعنی پہلے 2 ہوتے تھے تو اب 10 تھے. اچھا, انفراسٹرکچر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں, تھوڑی بہت ہلکی پھلکی وہاں پہ بھی امپرومنٹ, لیکن اس میں بہت بڑی امپرومنٹ, کیونکہ جو ابھی جو ایگزامز ہوئے ہیں سارا کچھ ہوا ہے اور میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے کافی ایک تبدیلی وہاں پہ آئی ہے. اچھا, گھوسٹ ٹیچرز کمپلیٹلی غائب, یا تو ریٹائر ہو گئے یا پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ آنا شروع کر دیا. ایسے بندے بھی میں نے آتے دیکھے جو کبھی جنہوں نے تہیہ کر دیا تھا کہ ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے لیکن اسکول نہیں جائیں گے, وہ لوگ بھی اب آنا شروع ہوئے. تو دس از سم تھنگ وچ از چینجنگ, اور یہ چینج میرے خیال میں سب لوگوں نے آبزرو کی ہوگی, اور یہ چینج 10-15 سالوں کی چینج ہے جو کہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. اچھا, دوسرا میں نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ ایک جو ہے دوست ہیں ان کے گھر گیا تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ بلڈنگ بنوا رہے تھے, اپنی گھر بنوا رہے تھے. میں نے کہا یار یہ بڑے زبردست, میں بھائی بڑے پیسے ہیں تمہارے پاس. اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, گورنمنٹ نے مجھے دیے ہیں, کیونکہ ہمارے وہ فلڈ آئے تھے, یہ ابھی برساتیں ہوئی تھی, اس میں ہمارے گھر گر گئے تھے, تو ابھی ہم نے سب کو گھر, اب آپ گاؤں میں جائیں سارا گاؤں پکا ہو گیا. تو یہ ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں میرے حساب سے. تو یہ چیزیں بھی تھوڑا سا ہیں. ہاں, وہ وڈیرا شاہی یہ سارے مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن لوگ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا, میرا گھر جب گرا تھا, جب پانی میرے پاس آیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا. ابھی اسی گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو گھر پچھلی مرتبہ پانی میں تھے اب وہ پکے گھر ہو گئے.
تو اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نے بہت یعنی ہمیں خواہش ہوگی کہ بہت زیادہ ڈیولپ کیا کہتے ہیں وہ کرے, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جب کمپیئر کرتے ہیں, اور وہی بات جس طرح سے آپ کو دایو صاحب نے بتایا کہ وہ 33 ایئرس پیپلز پارٹی والے سندھ میں کیا ہوا ہے, اور جو باقی جو 40-50 سال ہیں ان میں سندھ میں کیا ہوا ہے, تو ان کو نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو سندھ میں ڈیلیور کرتا ہے اور کوئی ڈیلیور کرتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ووٹ پھر اسی حساب سے ملتا ہے. بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے پاس ویسے پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کو لنک کر کے چل رہا ہوں, سندھ کا جو ڈومینیٹڈ فیوڈل پاور اسٹرکچر ہے کہ جس پہ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کو ہاں اچھے طریقے سے ان کے پاس آرگنائزیشن اچھی ہے, ان کے پاس لوگوں کی انٹینشنز کو سمجھنے کا طریقہ کار اچھا ہے, ان کے پاس ساری مشینری ہے, لیکن پھر بھی جو ڈومینیٹڈ فیوڈل ہے جس ریجن کا, جس ایریا کا, وہی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور اسی کے تھرو ہی سارا ووٹ بینک ان کے پاس آتا ہے اور اسی کے تھرو ہی وہ آپریٹ کر دیں نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر. ابھی جو یہ کمنگ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں طلبہ, اس میں ہاری کسان, مزدور, ٹرانسجینڈرز یا یوتھ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, جن کے پاس ایک جلسہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ کو الیکشن کے فیز میں جانا ہے تو پھر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کی بجٹ ہونی چاہیے, یا تو آپ کے پاس اسپانسر ہونے چاہیے یا اچھی خاصی بجٹ ہونی چاہیے. وہ لوگ جو سندھ میں پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہونا چاہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں آنا چاہتے ہیں, ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہے, جن کی اپنی اپنی شعبے کے اندر اچھی مہارت ہے, جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی کے اس پاور اسٹرکچر کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ اور ابھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کتنے نوجوان لوگ ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب نوجوانوں کے حوالے سے ایک تو اگین وہی میں پاور ڈائنامکس والی بات کروں گا. آپ جتنی بھی پولیٹیکل فیملیز ہیں پیپلز پارٹی کے اندر نا, ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی فیملی کے اندر سے ایم این اے بھی ہوگا, ایم پی اے بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اگر کوئی چاچا ہے تو بھتیجا بھی ہوگا. تو یہ سید فیملی ہو, ایکس وائی زیڈ جتنی بھی ہیں, سر والے کے ریجن میں آپ دیکھ لیں, میں سکھر میں پڑھاتا ہوں, وہاں مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پنو عاقل میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو جب وہ فیملی سے نکلیں گے تو شاید کوئی نوجوان وغیرہ کی سوچیں گے, باقیوں کی سوچیں گے, جو کہ سوچ ابھی تک نہیں ہے. ہاں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے یہ کریڈٹ جانا چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز اگر 2-4 سیٹس جاتی ہیں ٹرانسجینڈر کو تو وہ پیپلز پارٹی دیتی ہے. ویمن کے حوالے سے بھی ان کا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم نے ماننا چاہیے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر تھوڑا بہت اگر کسی نے کیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ پیپلز پارٹی یہ جو کرتی ہے. اب میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا میں سر والے اس کو جو پوائنٹ کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. پوسٹ مارٹم کریں گے بس کوشش کروں گا. سر یہ ریسنٹ رپورٹ ہے ایک پاکستان اکنامک سروے کی, جس کے مطابق یہ ہے کہ 44% جو بچے ہیں سندھ کے دے آر اسٹل آؤٹ آف اسکول, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ 33 سال جس پارٹی نے حکومت کی اس کے باوجود بھی 44% بچے ابھی تک باہر ہیں. 50% سے زائد بچے جو جن کی ایج 5 سال سے کم ہے وہ خوراک کا جو کمی کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے جو بڑے مسائل ہیں وہ وہاں پہ وہی ہو رہا ہے. آپ گھر بننے کی بات کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2022 میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ دادو ڈسٹرکٹ واز دی موسٹ افیکٹڈ ڈسٹرکٹ ان فلڈس, جس سے میرا اپنا تعلق ہے. آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو دادو لے کے چلتا ہوں, دیکھیں کتنے گھر بنے ہیں اور کتنے لوگ ہیں ابھی تک وہ جو اسی بھوک اور افلاس میں اور اسی جو وہ ٹینٹ وغیرہ میں زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ بھی آپ سروے کر لیں, ہو سکتا ہے قائم علی شاہ صاحب اچھا کام کرتے ہوں خیرپور میں تو اس حساب سے چیزیں بہتر ہوں, لیکن ہر جگہ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہاں پہ انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم بڑا اچھا جو ہے وہ دیا ہے پیپلز پارٹی نے, اور مثال دی جاتی ہے NICVT وغیرہ کی, لیکن اس کے ساتھ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس NICVT تک پہنچنے کے لیے جب کسی کو دل کا دورہ پڑے گا تو آپ کی روڈ جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے تاکہ ٹائم سے وہ وہاں ہاسپٹل میں جو ہے پہنچ جائے. تو وہ انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. سکھر کا ایک صحافی تھا جان محمد بر, ریسنٹلی ان کو قتل کیا گیا. تو جب ان کو گولی لگی وہ ہاسپٹل تک آئے اور ہاسپٹل کے اندر جب پہنچے تو کوئی بھی فیسلٹی نہیں تھی جو ان کا علاج ہو سکے. وہ تڑپتے ہوئے جان دے دی انہوں نے, لیکن ان کا کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ بھی پیپلز پارٹی کا اپنا گڑھ ہے سکھر, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو اس طرح مطلب اتنے سارے مسائل ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں. جو 43 ایئرز جنہوں نے حکومت کی تھی سندھ میں, اگر ان سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ تھے جو بغیر ووٹ کے آتے تھے.
जो वही सरदार निज़ामुद्दीन की तरफ से आते थे, वो कोई वोट लेकर नहीं आते थे। तो अगर उनसे हम किस तरह कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 तक अगर मुशर्रफ बैठे थे, तो मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी तो आप पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ से कंपेयर नहीं करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हैं उनका और इनका क्या बेसिकली कंपैरिजन है, तो उसको देखना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो जो है कि सबसे बड़ी जमहूरियत की अलंबरदार पार्टी कहलवाती है, अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। आपका जो सवाल है वही यूथ के हवाले से, तो अगेन सेम बात है कि अगर जारी बात है कि आप थोड़ा सा अपने इन वडेरों से जागीरदारों से निकलेंगे तो उसके बाद ही होगा। हाँ, नौजवान कोई आता है तो फिर कुमिल शाह आता है, क्योंकि जारी बात है नासिर शाह का बेटा है, ठीक है, तो वो आ जाता है, उसके लिए जो ना वो मैदान खुला हुआ है जी। बाकी तो जो ना वो जारी बात है कि 90+ ईयर्स एज हो जाती है फिर भी कायम अली शाह साहब नहीं छोड़ते जान, वही इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, वहाँ से कोई उनके हल्के से कोई और नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें जो ना वो अभी तक चल रही हैं, तो उस हिसाब से वो कोई न्यू फेसेस लाएँ। और दूसरी बात है नज़रियाती पॉलिटिक्स वाली बात, तो पीपल्स पार्टी को अगर थोड़ा हम वफाक के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा नज़रियाती पार्टी वो कहलवाती है। अभी भी उनके जो ना वो मैनिफेस्टो के अंदर आपको फार लेफ़्ट पार्टी मिलेगी, सेंटर लेफ़्ट के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले जमहूरियत और जो साथ में सोशलिज्म की बात की थी, लेकिन चले वो कितने सोशलिस्ट थे, कितने वडेरे उन्होंने जो खुद भुट्टो साहब वो लेकर आए अपनी पार्टी में। तो ये अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह की डायनामिक्स हैं, और ये सिर्फ जुल्फ़िकार भुट्टो की बात नहीं है, ये शुरू से है। जिन्ना साहब से लेकर यही चीज़ है कि जब 1936 के इलेक्शन में सिंध से वो नहीं जीते, तो 1946 के अंदर फिर उन्होंने भी वही जो वो पीर मीर उनको वो लेकर आए थे। तो ये डायनामिक्स सिंध की हैं, लेकिन इस डायनामिक्स को चेंज किस तरह करें ये बड़ा सवाल है कि उस तरह वो हमारी जो यूथ है जो 65% है अभी, इतनी बड़ी तादाद है, तो वो किस तरह अपनी स्पेस बना सकती है। और ये मैं आपके पॉइंट से, दायो साहब के पॉइंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आपके पास पटवारी नहीं है तो आपके पास जो ना वो रेजिस्टेंस की पावर है, तो अगर आप उसको यूज़ करें, ठीक है, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करें, नौजवानों को मोबिलाइज़ करें, और अगर आप रास्तों पे आके अपने मसाइल हल करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी सिंध पब्लिक सर्च कमीशन के जो ना वो उसमें राम करम पे छोड़ा गया है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। बेशक आप ठंडी सड़क हैदराबाद के बाहर ठंडे होते रहें, लेकिन आपकी जो ना कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भी पीपल्स पार्टी के राम करम पे चलने वाला एक इदारा है, ठीक है। बाकी ये चेंज है थोड़ी सी, उनको ये अगेन क्रेडिट देना चाहिए IPS अखर की तरफ से जो ये टेस्ट हुए अभी, तो उसमें काफ़ी मेरिट पे जो नौजवान हमारे आए वो भी बैठे हैं, लेकिन वो कितना डिलीवर करते हैं वो भी बात है। लास्ट बात सर वाली, बायोमेट्रिक हो गया सर पूरे सिंध में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी सतह तक, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस में जाए बायोमेट्रिक करके वो चले जाते हैं, टीचर जाके सोते हैं घर में, और उसके बाद दोपहर को आते हैं फिर बायोमेट्रिक करके फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो तालीम का हाल वही बेड़ा गर्क है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। सिर्फ ये है कि वो जो घोस्ट टीचर है पहले सऊदी अरब में दुबई जाके कमाता था, अब उसकी वो रोज़ी रोटी बंद हो गई है, बच्चा वही है, उसी तरह से जो ना वो वही सिचुएशन है उसकी, कोई उसको मयारी तालीम वगैरह नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, और अगर किसी को बैंक लूटना है तो अगर वो उसमें ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना लेते हैं तो हैकर्स बैठ के ये देखते हैं कि अब इसको किस तरह से तोड़ना है। तो इसी तरह से जो बायोमेट्रिक सिस्टम है या इस तरह से जो भी चीज़ लॉन्च की जाती है, तो जिसने नहीं आना वो अल्टरनेटिव चीज़ निकाल लेता है कि मैंने नहीं आने का कौन सा तरीका जो है ना वो अख्तियार करना है। दायो साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जर्मनी में भी आप रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे ममालिक आपने घूमे हैं, पाकिस्तान के भी डिफरेंट प्रोविंसेस आपने देखे हैं। पीपल्स पार्टी का जो 15 साल का दौर हुकूमत है, उससे पहले भी जो आपने 33 साल बताए, काफ़ी टाइम है, 33 साल का एक अरसा बहुत बड़ा अरसा है। तो क्या जो हम लोग जिस सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जिस ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस सिविलाइज्ड समाज की बात करते हैं, तो क्या हमारे ख्वाबों की जो सिंध है ये वो सिंध है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, इसके साथ तालीम, रोज़गार, इसके इन्वायरमेंट, इसके इंटरटेनमेंट, बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं, तो क्या वाकई सिंध में पीपल्स पार्टी ने वो काम किया है पिछली इतनी दहाइयों में जो आपको दुनिया में नज़र आता है? लेबर कवानीन पे आपका अच्छा काम है, उस पर भी ज़रा इंसाइट्स दीजिएगा। क्या वाकई अगले जो टेन्योर है उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म से लेके और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का हमारे पास जो सवाल है, जो कॉन्सेप्ट है, जो भी पार्टी जीत के आती है, आप लोग बहुत ज़्यादा सरदार निज़ामुद्दीन की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी उनके तवसत से या वैसे भी जो भी एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आके हुकूमत बनाती है, वो डू यू सजेस्ट कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं कि ये काम होने चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंद वजाहतें करना चाहूँगा
کہ جو یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یوتھ جو ہے ایک سرٹن پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ ڈی ایچ اے, کلفٹن, بحریہ ٹاؤن اور جو پوش ایریاز ہیں وہ یوتھ صرف نہیں ہوتی. تھوڑا سا مائک قریب کیجیے گا. پاکستان کی ایک سگنیفیکنٹ سب سے بڑی آبادی رورل ایگریکلچرل اکانومی سے کنیکٹڈ ہے, اور وہ جو رورل یوتھ ہے نا وہ اس سرٹن پارٹی کے ساتھ نہیں رہی. وہ یوتھ ابھی بھی آپ کو روایتی جو جماعتیں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو سندھ میں بھی ایک بڑی تعداد یوتھ کی جو ہے جو رورل اکانومی سے جڑی ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یوتھ کو موقع اس لیے نہیں مل رہا. وہ جو کہتے ہیں کہ جی جو فیوڈلز ہیں وہ پھر ان کے بچے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں فیوڈل ایک ہی ہے اور وہ ہے سردار نظام الدین. یہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں جاگیرداروں کی, یہ تو پونز ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے پونز ہیں, یہ یوز, ہاں یہ تو اپنی نوکری کرتے ہیں نا. اصل تو سردار وہ لیکن ریٹائر بھی تو نہیں ہو رہے نا, مسئلہ یہ ہے. کیوں ہو ریٹائر؟ یہاں پہ میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ بزرگوں کی ایک تنظیم میں کام کرتا ہے اور وہ بڑا مطلب کہ پرو لیبر, یہ اولڈ ایج جو ہے فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو میرے ایک ساتھی نے یہاں پہ قائم علی شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا, بھائی کیوں نہ ہو اولڈ ایج, کیوں نہ ہو سیاست میں, آپ کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سماج کا ایسا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس جو یوتھ فیکٹر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یوتھ فیکٹر جو ہے وہ کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا. وہ ہم ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے, نہ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آئے گا, وہ ہم میں سے آئے گا نا, ہم نے کریٹ کرنے ہیں, ہم نے پیدا کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید بجائے کہ اگر آپ کے پاس سڑک نہیں ہے, اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کیسے آئیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس 10 سال وار آن ٹیرر رہی مشرف صاحب کی, اور پیپلز پارٹی نے جب صوبہ اور بلکہ پورا ملک سنبھالا, تو میں اگر سندھ کے کانٹیکس میں دیکھوں تو وہ جو 10 سال کا ایک دہشت گردی, ایک بہت مطلب کہ وہاں پہ پھر ایم کیو ایم کی جو اس وقت کی سیاست تھی, تو ان سب کو پیپلز پارٹی نے فیس کیا. پھر جب وہ 2 سال بڑی مشکل سے گزرے تو 2010 کے تاریخی سیلاب آئے پورے ملک میں, اور پھر وہ جو سیلاب آیا اس اور جو 10 سال ہم نے دہشت گردی کا خمیازہ اور جو اکانومی اور جو جی ڈی پی ہماری گروتھ تھی اس وقت کی, اس کو فیس کرنا تھا, اکنامک کرائسس کو فیس کرنا تھا, اور پھر 2010 کے فلڈز آ گئے, اس سے ہم نے نکلنا تھا. 2-3-4 سال ہمیں وہ لگے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا جس میں ایک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ گورننس اور یہ چیزیں امپروو ہوں گی, اور وہ ہوتی رہیں. اس میں ہمارے پاس جو آج تک اویلیبل ہے کہ جی NICVD ہمیں دکھایا جاتا ہے, ہمیں گمز دکھایا جاتا ہے, گمبٹ جو انسٹیٹیوٹ ہے, ہمیں اس کے علاوہ اور دیگر جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں صوبہ سندھ کے وہ ہم دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کووڈ بھی آ جاتا ہے, کرونا بھی آتا ہے, پھر کرونا کے بعد 2022 کا سیلاب بھی آ جاتا ہے. تو دیکھیں جو گورنمنٹس ہیں, جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں, جو پارٹیز آتی ہیں, وہ اوور دا نائٹ کوئی شفٹ نہیں لے کے آئیں گی, کوئی انقلاب برپا نہیں کریں گی. وہ جس طریقے سے ہم نے ریئلسٹکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کیسے کیا کیا مواقع جو ہے فراہم کر سکتی ہیں عوام کو مزید جو ہے سہولیات مہیا کرنے کے لیے. اب آتے ہیں کہ کیا یہ میری خوابوں کی سندھ ہے؟ تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی خوابوں کی سندھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سردار نظام الدین کا نظام بنا ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو پونز ہیں یا جو جماعتیں ہیں ان کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے ہماری, وہ کن بنیادوں پہ ہے؟ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو جو ہے وہ ہماری نمائندگی کیا پارلیمنٹ میں کرتے ہیں؟ اگر وہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں تو ان کا کیا لینا دینا ہمارے جو ہے نا وہ افتتاحی تقریبوں میں بیٹھ کے جی فلاں روڈ کا جو ہے افتتاح فلاں MNA نے کیا, MPA نے کیا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ 2017 میں چائنا کی فارن آفس نے ہمیں بلایا, تو ہم گئے چائنا وزٹ کرنے, لوکل گورنمنٹ کو اسٹڈی کرنے. وہاں کے چائنا کے غریب ترین صوبے کو میں نے چوز کیا. میں نے کہا میں اس کو اسٹڈی کروں گا. میں چلا گیا اس غریب ترین صوبے کے, چائنا پورے کے غریب ترین صوبے کے راجدھانی میں. اب جب میں کیپٹل سٹی پہنچا ہوں تو پھر میں نے کہا غریب ترین گاؤں میں جاؤں گا. پھر وہاں سے 7 گھنٹے کی کار لے کے میں اس گاؤں پہنچا. میں نے کہا اور غریب ترین گاؤں کے غریب ترین کسان سے ملوں گا. تو جب میں گیا وہاں پہ 7 گھنٹے کے بعد گاڑی رکی, انہوں نے کہا کہ سر اس محلے میں پہنچ کے. میں نے کہا ہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑک نہیں ہے, کوئی
کوئی بمپ نہیں آیا, کوئی گاڑی ادھر ادھر نہیں ہوئی, کوئی دھول مٹی نہیں ہے, یہ کیا تم کے کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو میں وہ جی پی ایس سسٹم پورا لے کے گیا تھا, تو وہ دیکھا کہ یہ واقعی وہی گاؤں تھا. اور ایک کسان میں نے ہاؤس چوز کیا تھا, ان کو نہیں بتایا تھا میں نے کہا کیونکہ یہ آرٹیفیشلی بڑے استاد ہیں وہ لوگ بھی, ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں ایک آئیڈیل گھر میں لے جائیں. تو وہ ہاری کا ہاؤس نمبر میں نے نوٹ کیا تھا. میں اس کسان کے گھر پہنچا, میں اس کسان کے پاس پہنچا, بیٹھے ہم, اس کی بیٹھک تھی بڑی شاندار, LED بڑی ٹی وی لگی ہوئی ہے اس کی بیٹھک میں, نیچے بیٹھنے کا نظام تھا وہ, اور بیچ میں چائے کی ایک گرین ٹی کی ٹیبل پڑی تھی, فریج پڑا ہے, AC لگا ہوا ہے کسان کی بیٹھک میں. میں نے کہا واہ. پھر میں نے کہا میں نے اندر بھی جانا ہے, اگر اجازت دے دیں. انہوں نے کہا ہاں جائیں. تو اس کی بیگم کچن میں کام کر رہی تھی. تو میں کچن گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈیپ فریزر الگ ہے اور فریج الگ ہے, اور پھر وہ اپنی کوکنگ کر رہی ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ یہاں کا جو گورننس کا ماڈل ہے, اگر شاید میرے لیے خوابوں کا شہر یہ ایک گاؤں ہو سکتا ہے, خوابوں کا ایک ہاری ہو سکتا ہے. تو میں جب اس کو کمپیئر کر رہا تھا سندھ کے ساتھ, تو میں نے کہا کیا میں جب اپنے گاؤں کے ایک غریب ہاری کے پاس, کسان کے پاس جاتا ہوں تو اس کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں. سر یورپ میں ابھی نہیں جا رہا, جرمنی اب میں مثال نہیں دے رہا, میں ابھی ارد گرد جو ہے نا اپنے پڑوسی ملک کی مثال دے رہا ہوں. تو یہ واپس لوٹ کے ادھر ہی آنا ہے, ہاں کیونکہ ادھر ہی لاڑکانہ ٹھٹا کنجر ادھر آ جائیں. ہاں تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے ڈفرینٹ ایک ماحول ہے, اور کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم وہ الگ ہے, لیکن ایک عام انسان کی جو زندگی ہے وہ کیسے بہتر بنائی جائے, کیسے اس کو بہتر کیا جائے. سندھ میں بہت اسپیس ہے اس کو بہتر بنانے کی. وہ اس طرح سے ہے کہ کنٹینیویشن آف پالیسیز چل رہی ہیں, 3 ٹینیور ہوئے ہیں, اور ان 3 ٹینیورز میں ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی رول کر رہی ہے, اور وہ پالیسیز کا ایک تسلسل ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کچھ کرتی تھی تو پھر وہاں پہ ماضی میں پھر اگر کہیں سے سردار نظام الدین آ کے اپنے بندے لگاتا تھا تو وہ پچھلی پالیسی ختم ہو جاتی تھی. پھر وہ جب جاتے تھے تو پھر پیپلز پارٹی 1.5-2 سال کے لیے آتی تھی, تو پھر سردار نظام الدین کے بندے آ کے اس کو پالیسی کو تسلسل ختم ہو جاتا تھا. اب جو میں نے دیکھا ہے, جو میں نے مینیفیسٹو پڑھا ہے پیپلز پارٹی کا, اٹس ویری امپریسو. وہ اس لیے امپریسو ہے کہ جو میں نے سرچ کیا, جو ہیلتھ کا لفظ ہے وہ 155 مرتبہ یا 155 یا 165 مرتبہ صرف ہیلتھ کا لفظ یوز ہوا ہے ان کے مینیفیسٹو میں. ایجوکیشن 122 مرتبہ لگ بھگ یوز ہوا ہے. تو ان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن اس وقت بھی پریورٹی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ جو پرو لیبر پالیسیز, آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا چینج ہو رہی ہے. ایک ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارم اکانومی آ گئی ہے. جن نوجوانوں کو آپ نوکری نہیں دیتے نا, جن کو آپ کوئی انٹرپرینورشپ کے بھی مواقع نہیں دیتے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بائک نکال کے بائکیا چلاتا ہے. وہ اپنی اوبر یا کریم یا ینگو ان ڈرائیو پہ اپنی چھوٹی سی گاڑی رجسٹر کرواتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے. وہ فوڈ پانڈا پہ کام کرتا ہے. اب یہ جو نوجوان ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, جس کے پاس سوشل میڈیا کا ٹول ہے, اور اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. جو عمران خان صاحب ہیں یا جو PTI ہے, ان کا فوکس بھی زیادہ تر وہ نوجوان ہے جو کہ زیادہ ویل آف ہے, اسٹرگلنگ پیریڈ میں کم ہے. یہ جو ہے نا اسٹرگلرس ہوتے ہیں. رات کے 2 بجے 1:30 بجے جب آپ سردی میں -1 ٹیمپریچر پہ کھانا منگواتے ہیں نا فوڈ پانڈا پہ, وہ مزے سے لڑکا لے آتا ہے. لیکن ہماری رولنگ ایلیٹ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. فرسٹ ٹائم میں نے پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں دیکھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بائکیا والا جب گر جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں, تو وہ اس کے لواحقین جب بائکیا کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ دے, معاوضہ دے دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بزنس مین ہے, کانٹریکٹر ہے, یہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے, ہم نے پلیٹ فارم دیا, اس نے بائک انویسٹ کی تھی. لیکن آج پیپلز پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ہے کہ ہم لیجسلیشن کر کے اس کو سوشل پروٹیکشن دیں گے. انہوں نے عورتوں کو جو ویمن پروٹیکشن ہے, جو ایگریکلچر ورکرز ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے کہ ویمن ایگریکلچر ورکرز جو ہیں, اب تو ہمارے پاس یہ قانون آ گیا ہے کہ ایگریکلچر والی خواتین ٹریڈ یونین بنا سکتی ہیں اپنی, جو آپ نے لیبر کی قوانین کی پوچھی. تو بہت پروگریسو پالیسیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کام, اس کے اوپر ہمیں ایک اسٹرانگ الٹرنیٹ وائس چاہیے. سندھ میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن چاہیے ٹو کیپ چیک اینڈ بیلنس آن پیپلز پارٹی. ہمارے پاس وہ وائس نہیں ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے پاس ہوتی ہے اپوزیشن, چاہے وہ PTI یا MQM کی شکل میں ہو,
लेकिन वो भी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, उनका आवाम की मामलात में दिलचस्पी नहीं है। हमें स्ट्रॉन्ग आवाज़ चाहिए, चाहे वो ज़ैन शाह की आवाज़ हो, चाहे वो हमें अयाज लतीफ़ पलीजो की आवाज़ हो। वो पार्लियामेंट सिंध असेंबली में बैठें, पीपल्स पार्टी को शायद वो टफ टाइम दें अपोजिशन में, ताकि चीज़ों को बेहतर से बेहतर बना सके। और आखिर में ये कि जो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि सिंध का जो वोटर है, सिंध का वोटर या नौजवान, वो ज़्यादा प्रो पीपल्स पार्टी बनता जा रहा है। वो इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अल्टरनेट नैरेटिव हमने अभी तक नहीं पैदा कर सके। हमारे पास कुल जितनी भी जो भी हमारी लेफ़्ट की सियासत है, मुझे बताएं कि क्या सिंध में इस वक्त कोई यूनाइटेड किस्म का फ्रंट है हमारे पास, जहाँ पे लेफ़्ट भी हो, नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी हों या प्रोग्रेसिव फोर्सेस भी हों? अभी तक मैं देखता हूँ कि सिंध लेफ़्ट फ्रंट या कोई इस तरह के बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ पे। हाँ, GDA है। अब GDA में क्या होता है कि वो आपस में लड़ रहे होते हैं। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं घोटकी में खड़े होके कि फंक्शनल लीग वालों सुन लो, अगर आपने JUI के कैंडिडेट को यहाँ पे वोट नहीं दिया तो हम खैरपुर में आपको नहीं देंगे। तो ये कोई इतिहाद नहीं है। हाँ, अलायंस। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फाइनल राउंड है क्वेश्चंस का, और जब हम बार बार ये बात कर रहे हैं सरदार नाज़िमुद्दीन साहब की, तो 18वीं तरमीम है 2010 में, जिसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी लेती भी है और शायद उनको लेना भी चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, और उसके अलावा एक ड्रास्टिक चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें जो पावर जो डोमिनेटेड था, इंक्रोच करके रखा हुआ था मरकज़ ने, उसको सूबों की तक जो है वो रसाई मिली। तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि 18वीं तरमीम में सारे इख्तियारात जो है वसाइल के, डिपार्टमेंट्स के, वो पीपल्स पार्टी के पास या जो सूबाई हुकूमत है उसके पास चले गए, तो फिर इसमें जो है वो सरदार नाज़िमुद्दीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं समझ आती। अगर है भी तो क्या वाकई स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट हुआ है इस, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 साल हो गए हैं, फिर सरदार के साथ जो पीपल्स पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा लंबा है, क्या समझते हैं आप? अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फ़र्क आया है मेरे ख्याल में, उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं। और सरदार निज़ामुद्दीन, मैंने उस 18th मैंने तो आपको तो कहा था, सरदार निज़ामुद्दीन का एग्जांपल दिया था 90s में, जब उनके खिलाफ था सरदार निज़ामुद्दीन उस वक्त की। इस वक्त तो सरदार निज़ामुद्दीन मिली भगत है, तो उस वक्त इस मरतबा तो यानी आपको नज़र आता है। अच्छा, लेकिन वो भी मिली भगत कोई खुशी की नहीं है, यानी वो भी एक प्रॉब्लम है, ये ज़बरदस्ती की शादी। हाँ, वो है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और जो पॉइंट है कि 18th अमेंडमेंट के बाद देखें कि सरदार निज़ामुद्दीन के साथ झगड़ा भी रहा है, यानी 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉब्लम है, जिस तरह से आपको पता है उसमें इश्यूज़ अपनी जगह पे रहे हैं, और वो इवन सिंध का शेयर पे भी आपको पता है कि वो चीज़ें रही हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़, जो अब ख्वाबों की सिंध की बात हो रही है, अब ख्वाबों की सिंध जिन्होंने दिखाई है उनका भी तो कुछ बनता है। हम अपना तो बताएं ना कि हमारा क्या ख्वाब है। हाँ, मेरा सवाल ये था, सॉरी टू जी। इंटरप्ट किया। अच्छा, देखिए, ख्वाबों की सिंध जो हमारी है लाजमन, उसमें यानी यही है कि वो एक बड़ी आइडियल किस्म की चीज़ होनी चाहिए। और जिस तरह से आपको दायूद साहब ने बताया, उसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी पे हमने बहुत बात की, हमें थोड़ा सा सिंधी नेशनल्स पे बात करनी चाहिए। ज़रूर। और वो ये कि देखें, उस पर भी तो कुछ बर्डन है ना, यानी अपोजिशन बनाने का बर्डन उस पर है ना, कि कम से कम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम तो दे ना। अच्छा, दुश्मन तो मिले पीपल्स हाँ, ये तो यानी कोई कंटेस्ट करने वाला तो बने ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और सरदार निज़ामुद्दीन की तरफ क्यों देखते हैं, ये सवाल अपना है। वो GDA के ही पीछे क्यों पड़ते हैं, वो अपनी बलबूते पे कभी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, ये तो सवाल बनता है। सिंध के अवाम को उन्होंने अब तक अपना एज ए अल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया, ये मेरा उनसे सवाल है। उन्होंने अब तक जो है वो 24/7 पॉलिटिक्स क्यों नहीं किए? क्या उसको पीपल्स पार्टी ने मना किया है? उनको आके बेनज़ीर ने मना किया था, उनको आके जो है वो किसने उनको मना किया? उनको तो एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती रही है। तो अब उनके साथ मसला क्या है, ये भी तो बताए ना वो, कि वो क्यों नहीं करते सियासत जो है। देखिए, सियासत जो है 24/7 का काम है। और वो बात जो जिस तरह से दायूद साहब ने कही, पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं करती, ठीक, आप आ जाए ना 1000 बंदे लेके, आप आ जाए ना उन इशू पे। अब पीपल्स पार्टी जहाँ पे डिलीवर नहीं करती, आप आवाम के साथ खड़े नजर आए ना। आप तो 5 साल गायब होते हैं, 5 साल के बाद आप आ जाते हैं कि अवाम वोट नहीं देती। अच्छा, जब वोट नहीं देती अवाम को, आप गालियाँ देते हैं कि हमें वोट नहीं देती, अवाम बड़ी जलील है, पीपल्स सिंध की अवाम को पता नहीं है, वो नज़रियाती नहीं है, वो ये नहीं, वो फलां है, वो ढींग है। अच्छा, वो सारी अवाम का तो कसूर आपने हमें गिनवा दिया, अपना भी तो कुछ गिरेबान चाक करें और दिखाएं कि आपने क्या किया है। तो ये सवाल मेरा सिंधी नेशनलिस्ट से है,
اور اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا. وہ اگر جواب نہیں دے گا تو اس کو ووٹ بھی نہیں ملے گا, یہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کو اگر ووٹ دینا ہے اور واقعی پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ سندھ کا خواب وہ دکھاتا ہے. پیپلز پارٹی تو پاکستان کا خواب دکھا کے سندھ کی کام کرتی ہے ساتھ میں, یہ تو صرف سندھ کا خواب دکھاتا ہے نا. جب سندھ کا خواب صرف دکھاتے ہیں تو سندھ کے عوام کے ساتھ آپ کدھر ہیں, الیکشن میں آپ کدھر ہیں, آپ کا تو یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اشارے پہ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا جی ضرور, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو جو نو ڈاؤٹ کہ ریاستی جبر برداشت کیا ہے سندھ کے قوم پرست اور بلکہ تمام ملک کی جو بھی قوم پرست جماعتیں تھیں انہوں نے دیکھا ہے, لیکن جو پروگریسو نیشنلزم کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ اگر پختونخوا کے بھی وہ علاقے جو کہ بالکل جس کو سابقہ فاٹا کہا جاتا تھا, وہاں سے بھی اگر ایک تحریک ابھر سکتی ہے اور وہ پی ٹی ایم کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا بلوچستان سے ایک بہت بڑی تحریک اٹھ کے آئی اور وہ بھی خواتین نے چلائی. سندھ کی جو قوم پرست طبقہ ہے ان کو میرے خیال میں ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسی کہ ماڈرن نیشنلزم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم ریوائیو کر سکتے ہیں سندھ میں. یہ ڈاکٹر صاحب کی جو اکیڈمک ایک ڈسکورس بھی اس پہ بہت اچھا اویلیبل ہے. اور ایک آخری بات صرف میں کرتا چلوں جو کہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا کہ اس وقت ایک رپورٹ آئی ہے ہیومن سیکیورٹی انڈیکس کی رپورٹ, اور اس ہیومن سیکیورٹی ان پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس میں گورننس کا انڈیکس بنایا گیا ہے جس میں 87 انڈیکیٹرز ڈالے گئے ہیں. یہ سردار نے تو نہیں بنایا انڈیکس؟ نہیں, یہ سر یہ بلکہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو اچھی گورننس ہے وہ پہلے نمبر پہ سندھ پہ ہے, دوسرے نمبر پہ پنجاب میں ہے. اور یہ جو ہے کوئی ایک بہت بڑی ٹیم تھی پی ایچ ڈی اسکالرس کی, انہوں نے مل کے یہ بنایا ہے, ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس کو لیڈ کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا سردار نظام الدین کی نے ہمارے جو گھروں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں نا, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈیٹ باکسز ہیں. یہ باکس ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے ٹی وی کا, اور اس پہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں سنایا جا رہا ہوتا ہے, اس میں بھی ایک واضح طرز عمل کے طور پہ آپ کو کبھی بھی نہیں دکھایا جائے گا کہ جی لاہور میں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, لیکن کراچی میں دکھایا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک سسٹمیٹک انداز میں ہمیں چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس کو ہم نے خود سے پروسیس کر کے اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے. جس طرح سے ڈفرینٹ جو میڈیا فورم سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک آخری سوال ہے جس میں کائنڈلی اگر مختصراً اس کو رسپونڈ کر سکیں کہ مرکز میں جو ابھی نیکسٹ الیکشن کے بعد جس طرح سے بھی سینیریو بنتا ہے اور پیپلز پارٹی اگر اس میں سندھ سے کلیئر قسم کی ریپرزنٹیشن اور مینڈیٹ کے ساتھ آ جاتی ہے, مرکز میں پھر کس طرح سے جوڑ توڑ ہو کے وہ گورنمنٹ بنتی ہے, تو اس میں جو سندھ کے ساتھ ساتھ جو مرکز کے باقی سوال ہے, جس طرح ہم نے پی ٹی ایم کی بات کی, جس طرح سے ابھی جو بلوچ پوری ایک موومنٹ کا سوال تھا جس میں مسنگ پرسنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, پیپلز پارٹی اگر مرکز میں آتی ہے تو ان سوالوں کو کیسے ایڈریس کرے گی؟ سرائیکی صوبے کا سوال ہے, اس کو پیپلز پارٹی وٹ ڈو یو تھنک کہ کس طرح سے ایڈریس کر سکتی ہے کہ لارجر اسکیل پہ جب ہم نے سندھ کے سینیریو پہ بات کی اور اس میں جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی وہاں سے کلیئر میجورٹی کے ساتھ آ رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرکز میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی ان کوسچنس کو کیسے رسپونڈ کر سکتی ہے؟ جی اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو پھر کیسے ایڈریس کرے گی؟ جی, اب یہ بہرحال دیکھنے کی بات ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں یا پھر جو ہے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں. جو اس وقت کا سیناریو اس میں تو اپوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ موسٹ پروبیبلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے گی اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بنائیں گے. یہ بہرحال الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ ہوگا. اچھا, اس میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ جو یعنی جو سرائیکی والا جو بات کی آپ, اس پہ تو کافی پیپلز پارٹی کلیئر ہے, اور اس میں انہوں نے ایون 2013 کے بعد جو آپ کو نظر آیا جو گورنمنٹ میں انہوں نے ایک طرح سے کوشش بھی کی کہ اس کو جو ہے وہ کیا جائے. اس کی وجہ بھی ہے, اس کی پولیٹیکل جو ہے وہ ریزن بھی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کو سمجھ میں آتا ہے کہ پنجاب سے وہ ووٹ اگر کہاں سے نکال سکتی ہے تو وہ جو یہ صدرن پنجاب ہے وہی ہے, سرائیکی بیلٹ ہے. تو اس وجہ سے وہاں سے یعنی صدرن پنجاب کا پراونس کہہ لیں, سرائیکی پراونس کہہ لیں, اس کو جو بھی کہہ لیں, اس کی سپورٹ میں پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ رہا ہے, اور یہ پی ٹی آئی نے بھی اسی مینیفیسٹو میں پیپلز پارٹی کی وجہ سے ایک طرح سے وہ جو پریشر آیا اس کی وجہ سے رہا ہے. اچھا, باقی جو کوشچن ہے اس میں میرے خیال میں وہ 1 to 1 شاید نہ بلوچ کوشچن کو اور دوسرے کوشچن کو نہ کر سکیں, مجھے جو نظر آ رہا ہے
اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیڈرلزم والا جو کوشچن ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے کریں گے کوشش. اور اس میں فیڈرل کوشچن جو ہے وہ ایک بیسک کوشچن ہے, اس میں 18th امینڈمنٹ اپنی جگہ پہ آ چکی ہے. اس میں ایک چیز جو مسنگ ہے ابھی بھی میرے خیال میں, جو کہ جس کی طرف جانا چاہیے, وہ نیشنل لینگویج کا کوشچن ہے کہ وہ نیشنل لینگویج کا درجہ جس طرح سے باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ پروونشل لینگویجز کو نیشنل لینگویج کا درجہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اگر یہ وہ کر سکیں. مجھے نہیں معلوم کہ زرداری صاحب کے ایجنڈا پہ کہ کہیں پہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ سردار نظام الدین کے ساتھ مل کے آئے گی, وہ ان کے بغیر تو نہیں آ سکتی. تو پھر وہ کتنی اس کے پاس اسپیس ہوگی, وہ کیا کر سکے گی, کیا نہیں کر سکے گی. اور لازمی بات ہے پیپلز پارٹی اگر گورنمنٹ میں اس مرتبہ آتی ہے تو وہ اپنے طور پہ تو نہیں آئے گی. اچھا, یعنی اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ابھی جو سیٹیں ہیں سوائے سندھ کے علاوہ تو ان کے پاس کہیں پہ نہیں ہیں. تو ان کو جو ہوگی تو کولیشن گورنمنٹ ہوگی, اور وہ اس میں کتنا اپنا ایجنڈا اس کو منوا سکیں گے, کیا کر سکیں گے, یہ تو خیر وقت بتائے گا. تو بہت زیادہ چیزیں تو شاید وہ نہ کر سکیں میرے حساب سے, لیکن اگر اس پہ کوئی یعنی سرائکی والے جو بات ہو رہی ہے اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے وہ کوشش کریں گے میرے حساب سے, کیونکہ ان کے لیے دوبارہ سے پنجاب میں اگر کوئی انٹری پوائنٹ ہے تو وہ وہیں سے ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ. مطلب آپ کا کرکس یہ ہے کہ لولی لنگڑی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور اس میں جمہوریت کا اللہ خیر حافظ کرے. تو میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر قاسم صاحب, اور فائنل آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سندھ کا سوری میں آپ کی طرف آتا ہوں, بس فائنل ان سے تھا, اب ان سے فائنل ہے, سو سوری فار دیٹ. اس میں جو ہم نے لاسٹ جو ٹینیور دیکھا اس میں ناظم جوکھیو کا بھی ایک واقعہ ہے, جس میں کارونجھر کا جو پورا ہسٹوریکل ریجن ہے اس کی کٹائی کا معاملہ ہے, تھرکول کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو 52,000 ایکڑ جو ایک زمین ہے سندھ کے ڈفرینٹ 10 اضلاع کی, وہ جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ فورسڈ کنورژن, باقی سارے جو پچھلے ٹینیور کے اندر ایشو رہے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کہ نیکسٹ ٹینیور کے اندر کیا پیپلز پارٹی واقعی ان کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہے, ان کی کوئی کیا سیریسنیس آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں پوزیشن ظاہری بات ہے جو ابھی ہے یہ پہلے بھی تھی, لیکن ظاہری بات ہے ایک تو وہ نیت چاہیے آپ کو. ایک طرف جو نا وہ سردار نظام الدین ہے, دوسری طرف سردار آصف علی زرداری ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں طرف سردار ہیں انفارچونیٹلی. اور سندھ کے اندر ہے دیکھیں ایک بحریہ کا فار ایگزامپل ایک ایشو ہے نا, ریسنٹ فنامنا ہے, اس میں سندھ کی کامپرس قیادت وہ سارے گئے وہاں پہ, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے, بڑا اس پہ ایک ٹیمپو بنا سندھ ایکشن کمیٹی کی طرف سے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے پیچھے کون تھا, تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ جتنے بھی وہاں پہ بزنس ٹائکون وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, ملک ریاض و XYZ, تو ان کو سپورٹ ظاہری بات ہے وہاں کی گورنمنٹ ہی کرتی ہے. یا جو جزیرے تھے جی, جزیروں کا ایشو چلیں وہ تو ان کو واپس لے لیا, لیکن ایک مزاحمت کے بعد مجبور ہو کے اس کے بعد جو ان کو واپس لیا. اسی طرح ناظم جوکھیو کے جو قاتل ہیں ان کو بچانے والی بھی وہی تنظیم تھی, کیونکہ ان کو عمران خان کی گورنمنٹ گرانی تھی, اس کے لیے ایک ووٹ درکار تھا, اور وہ بادشاہ آ گیا کہیں سے باہر سے اور اس کو یہاں جو وہ لے کر آیا کہ آپ ووٹ دے دیں اور آپ کا جو وہ سارے کیسز وغیرہ معاف ہوں گے, اور معاف ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حالانکہ وہ اتنی بڑی ریزسٹنس تھی, لیکن اس کے بعد کوئی رزلٹ انفارچونیٹلی نہیں نکلا. تو مسائل جو ہیں ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ ہیں, اور اس کے لیے حل کرنے کے لیے اگر وہ چاہیں تو ظاہری بات ہے ان کو پرمیشن لینی پڑے گی اوپر سے, اس طرح نہیں ہوگا. لیکن ایک تو یہ نا کہ زیادہ تر ہم جو ریلائی کرتے ہیں لوگوں کے ووٹ کے اوپر, مطلب وہ ریلائی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی کسی سے ٹھگی چوبی بات نہیں ہے کہ اگر باقی جو مطلب یہاں کی قوتیں ہیں ہمارے پڑوس کی, اگر وہ نہ مانیں تو آپ کہیں پہ بھی حکومت نہیں بنا سکتے, سندھ کے اندر بھی نہیں بنا سکتے. یہ نہیں ہے کہ میرا خیال سے یہ خام خیال ہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جو نا وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر بار گورنمنٹ, ہاں اگر ووٹ پڑے گا تو گورنمنٹ بنے گی. سر کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹرنیٹ نہیں ہے تو کامپرس الٹرنیٹ بنائے. الٹرنیٹ بنانے کے لیے بھی آپ کو ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے, مطلب میں ان کی جو غلطیاں ان سے میں وہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ 24/7 ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ایڈریس نہیں کرتے, ان کے مسائل ایڈریس نہیں کرتے, آپ کی غلطی ہے. لیکن جو آپ کا نیریٹو ہے, جو آپ لیفٹسٹ نیریٹو لیتے ہیں, سندھی نیشنل نیریٹو لیتے ہیں, کیا وہ ریاست کے لیے قابل قبول ہے؟ کیونکہ بلوچستان کی بھی مثال ہے نا کہ وہاں پہ جب 70s کے الیکشن میں نیب کی گورنمنٹ بنی تو وہ بلوچ جو نیشنلسٹ قیادت تھی وہ سارے سردار تھے, ٹھیک ہے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ جو سندھ کے اندر جو قیادت بیٹھی ہے, حالانکہ وہ چلے وہ نیشنلسٹ اپروچ تھی ان کی, لیکن ان کو بھی کتنے عرصہ چلنے دیا گیا, 9 مہینے کے اندر ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, اور اس کے بعد ابھی تک
کبھی باپ آ رہا ہے کبھی اس کا بھی باپ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے وہاں پہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو کومپرس کو اتنا جو ہے نا وہ ایزی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اگر یہ جو اوپر والی مطلب قوت بیٹھی ہے, اگر وہ چاہے اور ایمانداری کے ساتھ ووٹنگ ہو, جو کہ ہوتی نہیں. ابھی آپ نے جس طرح اظہر کہا PMLN کی حکومت بننے جا رہی ہے, تو وہ الیکشنز ہو, سلیکشن نہ ہو, اس کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل کومپرس جو ہے وہ آتے ہیں اور نہیں جیتے, تو ہم کافی حد تک جو ہے ان کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن دوبارہ وہی بات ہے پاور ڈائنامکس والی. اگین 2013 میں عیالتی پلی جو نے الیکشن لڑا قاسم آباد حیدرآباد سے, تو اس ٹائم جو شہر کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن تھے ان کا جو رزلٹ آ رہا تھا وہ ان کے حق میں آ رہا تھا. وہ عیالتی پلی جیت رہا ہے, لوگوں نے جشن منانا شروع کر دیا, کافی انہوں نے تو مٹھائی بم وغیرہ بانٹی. تو جیسے ہی وہ رورل ایریاز اس حلقے کے جو تھے وہاں سے جب رزلٹ آیا تو وہ جام خان شروع جیت رہا ہے. تو اب ظاہری بات ہے آپ نے ایک تو نا وہ حلقے اس طرح کے بنا دیے ہیں کہ وہ شہر بھی آتا ہے اس میں اور رورل ایریا بھی آئے گا. تو رورل ایریاز میں تو برادری سسٹم چلے گا, وہ جو گاؤں ہیں وہاں کے وہ اسی شور و برادری کے ہیں جن کے جو سردار یہی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں سے آپ کس طرح جیتیں گے, کیا کریں گے, اگین وہی پاور ڈائنامکس کی بات آ جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب فار ایگزامپل مینیفیسٹو ہے, پچھلے الیکشن کے مینیفیسٹو میں سب سے بڑا کردار تھا, ابھی حال ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, احمد سلیم صاحب کا. احمد سلیم صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جب ان کے پاس آیا کہ آپ اس میں کچھ مزید جو ہے وہ چیزیں دکھائیں, لکھ کے بھی دیں یا کچھ چیزیں جو انہوں نے لکھ کے بھیجی کہ اس کو آپ ریویو کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں سرپرائزڈ ہو گیا کہ یہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے بھی بڑی زبردست باتیں تھیں پیپلز پارٹی کی, کہ یار ہم نے بھی کمیونسٹ پارٹی میں بیٹھ کے کبھی اس طرح کا مینیفیسٹو نہیں دیا تھا جو پیپلز پارٹی نے دیا ہے. تو 2018 میں چلیں, آپ کی گورنمنٹ یہاں پہ وفاق میں نہیں بنی ہے, سندھ میں تو بنی. سندھ میں کون سا سوشلزم آ گیا, کون سی جمہوریت آ گئی, آپ نے کیا کیا, ٹھیک ہے. تو اس کا تو انفارچونیٹلی وہی بیڑا کر کے جو شروع سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ نے کیا تبدیلی لائی ہے. تو یہ مینیفیسٹو سر دکھانے کے لیے ہوتی ہے. چنو نئی سوچ کو, نئی سوچ صرف بلال بھٹو ہے کیونکہ وہ زرداری کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. نئی سوچ دوسری نہیں ہے جو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نوجوان جڑے ہوئے ہیں. نوجوان صرف وہ نعرے مارنے کے لیے جڑا ہوا ہے, وہ چاکنگ کرے گا, وہ جھنڈا اٹھائے گا, اس کے لیے ووٹ دے گا. میں نے کہا نا کہ آپ نہ دیں تو پھر ٹھنڈی سڑک ہے نا, کہاں جائیں گے آپ, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کو روزگار بھی چاہیے, آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, تو وہ میرٹ بھی نہ ہوگا, میرٹ کا قتل عام ہوگا, تو آپ کہاں جائیں گے. تو نوجوان مجبور ہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ دے رہا ہے. لیکن پھر بھی ایک آخری بات کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوان کی بڑی تعداد ہے, انشاءاللہ وہ اٹھیں گے, آگے آئیں گے, اور انہی نوجوانوں میں سے قیادت اٹھے گی جو پیپلز پارٹی کے سامنے بھی کھڑی ہوگی, باقی جو قوتیں ان کے سامنے بھی کھڑی ہوگی, اور پھر نہ یہ سردار نظام الدین رہے گا, نہ سردار آصف علی زادہ رہے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں اپنے معزز مہمانان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے. بلیک ہول کا بھی بہت شکریہ. اب ہم جو ہے وہ ہاؤس اوپن کرتے ہیں. جن کا سوال ہے, ایک صرف ریکویسٹ یہ کہ جن کا سوال ہے وہ ہینڈ ریز کریں تاکہ مائک آپ تک پہنچایا جائے, اور جن سے سوال ہے وہ بھی بتا دیں. تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا صبر کے ساتھ ہمیں سنا. جی ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. جس چیز کے لیے میں ادھر آ کے بیٹھا اور انتظار کرتا رہا وہ کہیں پر بھی سارے قصے میں اس کا ذکر ہی نہیں تھا. تو میں اپنا سوال اسی کو ریلیٹ کر کے کہتا ہوں. ضرور. سعید صاحب سے اور دایو صاحب دونوں سے, آپ دونوں اس سوال کا جواب اپنے اپنے نقطۂ نظر سے مجھے دیں. آپ ایز اے ہول ان پاکستان, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پاکستان بٹ سندھ چونکہ جذباتی طور پر بھٹو فیملی اور بھٹو کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ رہا, اور پیپلز پارٹی کی جو لیگیسی ہے وہ یقیناً بھٹو فیملی ہے یا بھٹو ہے. کیوں کر ہو سکا نظام الدین کے ذریعے کہ سندھ کے اندر یہ جذباتی لگاؤ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے, سندھ کے بیسکلی لوگوں کا یہ لگاؤ بھٹو سے زرداری کی طرف کنورٹ ہونے میں, اور کتنا رول پلے کیا گیا سردار نظام الدین کی طرف. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سندھ کے عام سندھی نے, پیپلز پارٹی کے عام کارکن نے اس چینج کو کیوں کر اتنے اسموتھلی انہوں نے قبول کیا اور اس کے سامنے کوئی ریزسٹنس نہیں کی. پلیز اگر آپ دونوں حضرات اس کے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے جواب دیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اس پہ رسپونڈ کریں. اور جی شکریہ. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ کے جو کوشچن ہے مجھے ازمپشن ایک نظر آئی ہے. آپ کی ازمپشن یہ ہے کہ سردار نظام الدین نے ہی سردار زرداری کو بیسیکلی اپوائنٹ کیا ہے اور اسی نے اس کو, ہاں اسی نے اس کو لانچ کیا ہے.
अब ये अजम्पशन आपकी कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है ये तो डिबेटेबल है, लेकिन अच्छा सिंध का वोटर क्यों पीपल्स पार्टी के साथ अटैच है, इसको मैंने ट्राई किया था एड्रेस करने का अपने पहले ही उसमें देखें जो अभी जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो भुट्टो जिंदा है, आपने सुना होगा यहाँ पे बड़ा चलता है भुट्टो जिंदा है और लोग हंसते हैं फिर उस पर, वो टाट के हिसाब से भी जिंदा उसको कहते हैं। अच्छा इसमें भुट्टो जिंदा है की वजह से सिंध में वोट अभी पीपल्स पार्टी को नहीं मिलता, मेरी अपनी असेसमेंट जो पॉलिटिकल असेसमेंट है। इस वक्त जो सिंध का वोटर है पीपल्स पार्टी को भुट्टो की वो लेगेसी जो है वो अपनी जगह पे, वो वोटर उस वजह से नहीं, अभी जो वोटर मिलता है वो गुड गवर्नेंस का चक्कर है, वो गवर्नेंस का मसला जो है ना, जो जिस तरह दायो साहब इशारा कर रहे थे, वो डिलीवरी का इशू है। और दूसरा उसका कंपिटिटर उससे ज़्यादा बुरा है। देखिए वोटर सीधी बात है, इलेक्शन में आपने वोट किसी न किसी को देना है या घर पे बैठ जाना है, इसमें ये आप ख्वाबों ख्यालों में किसी बंदे को उठा के उसको वोट नहीं दे सकते, तो वो बिल्कुल। और दूसरा ये भी एक और भी चीज़ समझनी चाहिए इलेक्शन की डायनामिक्स की, वो ये कि इलेक्शन में जो है वो क्योंकि ये क्या कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है इलेक्शन का, तो छोटी पार्टी जो होती है, छोटा जिस तरह से नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, उनका वोट जो है वो डिस्पर्स होता है, इस वजह से भी वो नज़र आपको नहीं आता। और दूसरा ये कि उसको जो बड़ी पार्टी है वो अपनी साइज से ज़्यादा बड़ा वोट निकाल लेती हैं जहाँ पे जो बड़ी पार्टी होती है। और दूसरा जो उनका जो सपोर्टर है, फॉर एग्जांपल नेशनलिस्ट पार्टी का सपोर्टर है, वो हो सकता है कि नेशनल पार्टी का सपोर्टर हो, लेकिन उसको लगता है कि मेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा तो वो उसको वोट नहीं देगा, वो उसको वोट देगा जिसका दूसरे नंबर का चांस होगा। अब नेशनलिस्ट पार्टी का कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल 3rd नंबर 5th नंबर पे है तो उसको वोट नहीं मिलेगा। ये जमात इस्लामी के साथ होता है पंजाब में, ये हर प्रोविंस में इस तरह से होता है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की उसूल है। तो इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सिंध में पीपल्स पार्टी इज़ एट द टॉप, इस वजह से उसको वोट मिलता है इस वक्त। ये भुट्टो जिंदा है का मसला नहीं है, ये मसला इस वजह से है कि वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं उसी वजह से कह रहा था कि कॉम्प्रेस अगर सिंध का ख्वाब दिखाना चाहता है तो उसको सियासत करे ना, वो एज ए अल्टरनेटिव आए ना। तो उसका आंसर यही है आपका कि ये जो है वो एक तो आपकी एजम्पशन को मैं बाय नहीं करता कि ये जो जरदारी को लॉन्च किया गया है या कुछ है, आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस। थैंक यू सर। दायो साहब इस पे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हम थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, तो आप वेरी क्विक वेरी क्विक थैंक यू सर। सिर्फ पीछे एक पॉइंट में एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो हमने कहा ना कि जो कौम परस्त तहरीक है उसके पास रियासती जबर भी रहा और ये चीज़ें, मैं सिंध में समझता हूँ कि इस वक्त कौमी कारकुन मौजूद है लेकिन कौमी तहरीक ख़त्म हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। और वो क्यों ख़त्म हो चुकी है, अगर हम दीगर रिवायती जमातों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो ये भी मसला होता है कि बशीर खान जाते हैं तो उसका बेटा ही सदर पार्टी का रहनुमा बनेगा, अगर जलाल महमूद शाह बीमार हो जाएंगे तो जैन शाह चलाएगा पार्टी। तो फिर आप जो है ना बैलेंस करें अपनी उस तनकीद को भी। क्या दिया मेरे ख्याल में, अगर जो कुछ हुआ है नॉर्दर्न सिंध की तरफ सर, एक बहुत बड़े तालीमी इदारे बने हैं, अरोड़ यूनिवर्सिटी हमें दी है पीपल्स पार्टी ने, हमें बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी दी है पीपल्स पार्टी ने, और बेतहाशा नौजवान वहाँ पे आके पढ़ रहा है और एक मतलब कि तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहा है। भुट्टो टुवर्ड्स जरदारी, ये जो सर है सवाल, मैं समझता हूँ कि कोई कहीं पे भी शायद जरदारी साहब का अभी भी आप इलेक्शन कैंपेन देखें आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, वो भुट्टोइज़म ही है। जो बरसी होती है जो वहाँ पे देखते हैं हम, वो भुट्टोइज़म है, ये नैरेटिव शिफ्ट नहीं हुआ। अलबत्ता जरदारी के ऊपर आप जितनी तनकीद करें, आप जितना उसको सरदार निज़ामुद्दीन के साथ जोड़ने की भी कोशिश करें, मैं समझता हूँ जितना एहसान जरदारी साहब ने किया है सिंध पे या पूरे पाकिस्तान पे 18वीं तरमीम की शक्ल में, ये शायद और भुट्टो साहब ने भी नहीं किया होगा। तो उसकी सियासत पे आप तनकीद कर सकते हैं, और वो भी सियासत ऐसी है कि हमें जिस तरीके से 10 सालों से खान साहब को फ़रिश्ता सिफ़त इंसान बनाकर दिखाया गया था कि ये फ़रिश्ता है, इस तरीके से 10-20 सालों की मेहनत थी जरदारी साहब को डिग्रेड करने की भी। तो वो एक सिस्टम के तहत, वो जो निज़ामुद्दीन वाला सिस्टम है सरदार वाला, उसके तहत हमें ये बताया गया था कि जी जरदारीज़म की तरफ हमें लागू किया गया है। मेरे ख्याल में इस तरह कुछ भी नहीं है। पार्टियाँ दो हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि तंजीम है भुट्टो साहब वाली या भुट्टोइज़म वाला फ़लसफ़ा है, और है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस
جو پارلیمانی جوڑ توڑ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی سربراہی زرداری صاحب کے پاس ہے, اور جو تنظیم کی سربراہی وہ بلاول صاحب کے پاس ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن جی. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ کراچی کی ہم نے پولیٹکس ڈسکس نہیں کی کیونکہ وہ اس کے اندر 22 نیشنل اسمبلی کی سیٹس آتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو پہلے جنرل الیکشن سے پہلے وہاں پر لوکل باڈیز الیکشن بھی ہوئی کراچی کے اندر, تو وہاں پر جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی وہ جماعت اسلامی بن کر ابھری تھی حافظ نعیم الرحمان کی شکل میں. ان ووٹس وہ سب سے زیادہ لارجسٹ پارٹی تھی. تو جنرل الیکشن میں ادھر کیا سنیریو ہے, کیونکہ وہاں پر ریلیجیس پارٹیز بھی ووٹس لیتی ہیں کراچی سٹی کے اندر. پارٹی ٹی ایل پی بھی ہے, اور ٹی ایل پی بھی ہے, ان کا بھی جلسہ وہ کچھ دن پہلے بڑا بھرپور ہوا تھا. تو وہ کائنڈلی اس پہ تھوڑی انفارمیشن چاہیے تھی. ادر دین دیٹ کیا جس طرح پنجاب کے اندر ایموشنس کی بیس پہ بھی ووٹس ملتے ہیں, کیا سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ کے اندر اس سنیریو کی ان ایموشنس کی بیس پر کیا ووٹس لیے جا سکتے ہیں؟ میں لانگ ٹرم کے لیے نہیں کہہ رہا, ان جنرل اس پرٹیکولر الیکشنس کے لیے کہہ رہا ہوں. اینڈ دس اٹ. تھینک یو سو مچ. آپ میں سے کوئی بھی جی جی پیچھے وہاں سے ایک سوال لے لیں جی. Thank you. Election 2024 and the political scenario in Sindh. اب جب سے میں بیٹھی ہوں سندھ کی تو بات نہیں ہوئی, نہ پولیٹیکل سنیریو کی. بھٹو کی پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہے, مانا ونس اپون اے ٹائم, لیکن معزز حاضرین محفل اور آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ دنیا بدل بھی چکی ہے اب. بھٹو صاحب ہوں گے, کوئی قائم دائم تو رہتا نہیں ہے, لیکن ہسٹری دیکھیں تو یحییٰ صاحب اور ایوب صاحب بھی انہی کے ساتھ ساتھ کوئی کریکٹر ہیں. اس کے آگے چلے آئیے تو وقت چونکہ کم ہے تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گی. اس کے بعد جب تمام جو باتیں آپ نے کی ہیں, ایک تو آپ نے مس کیا ہے, کوئی بھی پارٹی ہے اس کے نظام الدین صاحب یا صاحبہ اس کے ساتھ ہی رہی ہیں, چاہے آپ کاف لیگ پے بنا لیں یا نون لیگ سین بنا لیں. تو یہ تو بدبختی نہیں کہوں گی, ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے کیا اور ہم بھگت رہے ہیں. اور بھٹو صاحب کا کوئی ہوگا کرزما, مجھے نہیں پتہ, میں نے اپنے والدین سے بڑا کرزما تھا, پتہ نہیں کیا کرزما تھا. جو ہم نے دیکھا ہے بیگم صاحبہ, بے نظیر صاحبہ, ان کو میں بڑی ذاتی طور پہ بھی کہیں ملی ہوں, میں بتانا نہیں چاہتی میں کون ہوں. تو کرزما ہوگا کہیں, لیکن اس کے ساتھ کالے ہاتھ بھی تھے اور پیسہ بھی بہت لوٹا گیا. اس کے بعد آپ بار بار کہہ رہے ہیں یوتھ یوتھ یوتھ. یہ تھے یوتھ از ناٹ اے ابرپٹ تھنگ, دیر از اے چلڈرن ہو ہیز ٹو بورن, there's an age has to become a young person, young human and a voter. اس کے درمیان کی بریجنگ جو آپ نے کی ہے کہ اسکول معاف کیجئے, اب جو ہے نا 2019 سے been forced to Google, forced to internet. تو اب آپ نے وہ بھی مس کر دیا کہ ڈیجیٹل ریولیوشن نے پولیٹیکل آسپیکٹ, اگر امریکہ میں ٹک ٹاک جو ہے وہ اور بیدو اڑا سکتے ہیں سیاستدانوں کو, تو پاکستان کا تو اپنا انٹرنیٹ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ سنیریو آپ نے بالکل ڈسکس نہیں کیا. سندھ تو سندھ ہمارا جگر ہے, ہماری جان ہے. یہ نہیں کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ہم ساری رگیں ہیں. یہ جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے نا کہ وہ کے پی اور سینٹر گورنمنٹ, تو ہمارے ٹکڑے پہلے ہو چکے ہیں اور آئندہ ہو جائیں گے. سندھ میں جو کچھ, میں سندھی بھی ہوں پاکستانی ہونے کے لحاظ سے, لیکن میں مرکز میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو نئی سوچ جو بلاول صاحب ہیں تشریف فرما ہیں, وہ تو ایک کنگڈم ہے نا جی. آپ سب سے میرا چاروں سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے ایز اے پرسن. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سلوگن, اب کوئی نہیں سلوگن سنتا. ڈیجیٹل ریولیوشن میں بہت ساری اگر فیک نیوز آتی ہیں تو کچھ سچی بھی ہوتی ہیں, جس سے کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تیسرا جو آپ تینوں معززین ہیں, آپ یہ بھول گئے ہیں کہ نظام الدین کے سامنے ایک IMF بھی ہے, جس کے نیچے ہم 11 پارٹیاں ہیں, تب بھی انہی کے نیچے ہیں, 16 ہیں تب بھی انہی کے نیچے ہیں. اگلی بات میں کہنا یہ چاہوں گی کہ سینٹرل میں ایک استحکام پاکستان بھی ہیں, اور آپ یہ یاد رکھیے کہ کبھی کوئی کاف لیگ بھی تھی, ٹھیک ہے. آج وہ دشنام ترازی بھی چل رہی ہے اور وہی لوگ جیل میں ہیں. بھٹو صاحب کا آئیڈیا ہوگا, لو وہ بھی جیل میں تھے اور لٹکا دیے گئے.
बीबी साहिबा बहुत ब्रिलियंट होंगी, पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर, क्या हुआ उनके साथ? सड़क पे खून साफ कर दिया गया, किसने किया आप सब जानते हैं। उसके बाद हम अवाम नास बेशर्म बेहया, जैसे आपने कहा कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाए ना तब मैन पावर बनती है। मैन पावर गोश्त स्कूलों से नहीं बनती, मैन पावर मैनिफेस्टो पढ़ने से और लिखने से और छाप देने से नहीं बनती, यूथ करने से चेंजेस नहीं आते, लैपटॉप बांधने से चेंजेस नहीं आते। एक बच्चा जिस माँ की गोद में पैदा हुआ है, कभी इस मुआशरे ने उस तरफ देखा है कि वो पढ़ी लिखी है? बिल्कुल वैलिड क्या पॉइंट वो सब थे। सेहतमंद है? क्या वो जो बच्चा उसकी गोद में से पैदा होगा उसके लिए उसने 5 साल बाद स्कूल में जाना है? ये पहले 5 साल जो माँ की गोद है क्या तरबियत दे रही है? क्या कोई भी गवर्नमेंट अलफ बे पे से लेके नून लीग तक या पे लीग या निज़ामुद्दीन साहब तक किसी ने कभी इन मसाइल को एड्रेस किया है? तो ये जो मसाइल हैं वो सारे पाकिस्तान के हैं। सिंध के मैं इसलिए ज़्यादा कहूँगी कि माफ़ कीजिए, जितने भी करप्शन के केस निकालते हैं पास्ट के, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने सुने हैं, जो मैंने पढ़े हैं, मैं लॉ की बात नहीं कर रही, वो तो फिर बीबी साहिबा से शुरू हुए और बाकी लोगों ने फिर धीरे धीरे उनको कॉपी किया। अब मेरा सवाल मेरा ये है कि जब इतना अगर हाँ जी। प्रिसाइज काइंडली एक हाँ, सवाल करने सवाल ये है कि इस सारे सिनेरियो इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, इस सारे काले स्याह सिनेरियो में बैठ के ज़ुबान और हाथ बंधे हुए, हर तरह की करप्शन से मारे हुए, गुर्बत के भूखे नंगे, और पिछले जनवरी से नहीं तो फरवरी में होगा, अभी इलेक्शन होगा, कल होगा, गुर्बत है, सर्दी है, गर्मी है, पैसे नहीं है। अगर इलेक्शन होता है तो आप सब जो कुछ देख रहे हैं, क्या वो आगे का पाकिस्तान देख रहे हैं या पीछे का 1971 का पाकिस्तान देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। किसी और का अगर सवाल है काइंडली, ताकि हम जी कह दिया जी, कह दिया। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ठीक है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि एक पार्टी को बिल्कुल ही आप ग्राउंड से बाहर निकाल के सिर्फ एक पार्टी की ग्राउंड में भागने की जगह बन रही है, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो जैसे ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जा रहा बिल्कुल ऐसे ही है। है, और ये बिल्कुल बैक इन 1977 में हुआ था, जब भुट्टो साहब के अपने आबाई हल्के थे जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट है उनको उठा लिया गया था। और वो तो जब ये सारा सिनेरियो रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इन इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या ये जमहूरियत के लिए कुछ अच्छा साबित होंगे या फिर और पॉलिटिकल टर्मोइल होगा? 3 जो हमारे पास सवाल आए हैं, आप भी अगर काइंडली मुख्तसर सवाल करें, उसके बाद फिर हम दूसरे सवाल लेंगे। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि सिंध के अंदर 15 साल से जो पॉलिसी एजुकेशन की है वो आप देखते हुए हैं कि डिके की साइड पे जा रही है। ठीक है। तो सर अगर उसमें ये इनका फोकस क्यों नहीं रहा है? मेन तो आर्गुमेंट ये होता है कि अगर इसको फोकस करेंगे तो इनकी स्टेटस को ख़तरा है उसके लिए। तो मेजर प्राइमरी क्या इंडिकेटर थे जो एजुकेशन की पॉलिसी को मुसलसल जो है वो डिके की साइड पे जा रही है? और सेकंड सवाल सर मेरा ये था कि कराची की जो डायनामिक्स है, आपने पहले देखा कि पहले MQM को वोट दिया उन लोगों ने, उसके बाद PTI को वोट दिया, उसके बाद जो है अब वो फर्दर जो है वो जो भी जिसको भी वोट देते हैं। तो ये जो कराची के डायनामिक्स हैं, ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से चेंज हो रहे हैं या इसमें कोई और भी चीज़ है कि दूसरे सिंध के जो सूबे हैं उनमें ये डायनामिक्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ कराची में ही चेंज हो रहे हैं? थैंक यू सो मच। मैं आप दोस्तों की तरफ आता हूँ। 3-4 सवाल हैं। एक सबसे पहले सवाल ये कि जो कराची की अर्बन पॉलिटिक्स है, उसमें जिस तरह से उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी भी है, TLP भी बाकी है, तो वो अर्बन जो सेंटर है सिंध का, वो रूरल से कैसे डिफरेंट है? और वहाँ पे अगर मुख्तसरन उसको रिस्पॉन्ड कर जी, ये सके। दोनों सवाल में कराची से बिल्कुल रिलेटेड तो ही है, मैं और उसमें उसी पे- एजुकेशन का जो कंपोनेंट है वो डू यू हाँ थिंक जी, वो भी मैं ट्राई करूँगा। अच्छा, कराची से रिलेटेड बिल्कुल जो बात है, जिस तरह से बात हुई कि कराची के डायनामिक्स चेंज होते हैं, उसमें देखें कराची में एक तो एक MQM बहुत बड़ी हकीकत कराची की रही है और वो हिस्टोरिकली रही है। सिर्फ 2018 इलेक्शंस है जिसमें PTI ने उसको बिल्कुल बहुत बड़ा डेंट डाला और वो आउट हो गई। अच्छा, उसमें लाजिम बात है, आपको सारा पता है कि किस तरह से अल्ताफ़ भाई के साथ क्या हुआ, सारा कुछ है, और उसकी वजह से MQM जिस तरह MQM खुद भी कहती है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो अपनी जगह पे, अब MQM दोबारा से वापस आ चुकी है। तो वो क्वेश्चन ज़्यादा मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग है, और वो जो बात कि अब क्या होगा, और स्पेशली जो अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए तो उसमें तो जमात इस्लामी सेकंड पे आई, और जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी से भी कराची में ज़्यादा है। तो इस वक्त कराची की सिचुएशन क्या इमर्ज होगी? क्या जो है वो जमात इस्लामी जो परफॉर्मेंस
दिखाई थी उन्होंने लोकल बॉडीज़ में, अब वो दिखा सकेगी। इसकी हमें हिस्ट्री एक और भी सोचनी चाहिए कि एमक्यूएम की हिस्ट्री रही है कि वो इलेक्शन से बायकॉट करती रही। वो फर्स्ट टाइम नहीं किया था उन्होंने, वो पहले भी इवन जो है वो नेशनल असेंबली की बायकॉट वो नहीं करते रहे, प्रोविंशियल असेंबली का बायकॉट उन्होंने किया है 1 मरतबा 2 मरतबा, और लोकल बॉडीज़ का उन्होंने किया है। और जब भी वो बायकॉट करते हैं तो कंटेस्ट बिटवीन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ही रहा है, ये हिस्ट्री है हमारी। लेकिन फिर एमक्यूएम वापस आती है तो वोट अपना वापस ले लेती है। इस मरतबा भी एमक्यूएम कह ये रही है कि हम अपना 2013 वाला 2013 वाला वोट वापस लेंगे, उनका ये दावा है। लेकिन इस मरतबा के दावे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स मेरे हिसाब से। क्वेश्चन मार्क्स ये हैं कि एक तो जो है वो एमक्यूएम के पास वो जो पहले होती थी अल्ताफ भाई वाली जो एनर्जी और ताकत, वो 2013 में जो थी वो अब नहीं है। अब एमक्यूएम अपने बलबूते पे है, और जो कि रिसेंट अगर आप उनके जलसे जुलूस देखें तो उसमें वो वाला नज़र नहीं आ रहा। जो अटेंडेंस लगती थी कि भाई कौन सा बंदा आया है, कौन से सेक्टर से आया है, क्या हुआ है, वो अटेंडेंस नहीं लगती। तो अब एमक्यूएम की वो पावर नहीं है। तो इसके हिसाब से जो है बहुत इंटरेस्टिंग कंटेस्ट है विद इन कराची, और उसमें पीटीआई भी है, उसमें एमक्यूएम भी है, उसमें जो है पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ पे पिच इन करने की कोशिश की है उन इलाकों में जहाँ पे पीपल्स पार्टी कभी नहीं रही है। तो ये सारा कंटेस्ट हो के मुझे समझ में नहीं, मेरी समझ में जो इलेक्शन का रिजल्ट जो होगा काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होगा कराची की सतह पे स्पेशली, और उसमें हो सकता है कि डिवाइडेड मैंडेट आए इस मतलब जो मुझे लग रहा है, जो यानी पूरी सिनारियो में, और क्लियर कट कराची से कोई एक विनर जिस तरह से एमक्यूएम रही है शायद इस मरतबा ना हो, और हो सकता है कुछ सीटें एमक्यूएम निकाले, कुछ पीपल्स पार्टी निकाले, कुछ जमात इस्लामी निकाले, और कुछ जो है वो पीटीआई निकाले, ये यानी ऐन मुमकिन है। और हो सकता है कि इनमें से कोई एक पार्टी जो है ज़्यादा निकाले, कुछ कम निकाले, तो इस तरह से जो है उसमें होगा पॉसिबल किस्म का जो है। अच्छा, ये अपना एजुकेशन के हवाले से जो बात है तो उसमें देखें एजुकेशन पॉलिसी अपनी जगह पे, पर एजुकेशन एक बात जिस तरह से अभी आपको दायो साहब ने भी कही और जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन रही है कि पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो में के अलावा उनकी जो 5-10-15 साल की जो परफॉर्मेंस है सिंध के हवाले से स्पेशली, उसमें एजुकेशन और हेल्थ फोकस रहा है। और उसके हवाले से ये जो हेल्थ के हवाले से सिर्फ जो है NICVD नहीं, उसके अलावा PPHI भी है, उसको भी देखें। वो गांव के हर गांव की छोटी सतह पे, NICVD तो मुख्तलिफ सिटी में आपको मिल जाएगा, लेकिन PPHI के थ्रू जो हेल्थ फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है वो पूरे सिंध के छोटे छोटे गाँव की सतह तक है। और एजुकेशन के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें भी उन्होंने डिलीवर करने की अपने तौर पर कोशिश की है, लेकिन वो जो करप्शन वाला मसला है वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो एक बड़ा एलिफेंट है जो कि अपनी जगह पे है। उसमें एक और उस करप्शन के हवाले से एक और जो पीपल्स पार्टी ने जो काम किया जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी समझने की जरूरत है। करप्शन पूरे पाकिस्तान में है, और करप्शन सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट में नहीं, करप्शन मिलिट्री दौर में भी होती है, आपको पता है सबको। करप्शन तो एक गिवन चीज़ पाकिस्तान में है। पीपल्स पार्टी का क्या चक्कर है, सिंध का क्या चक्कर है? सिंध में सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड करप्शन है। वो किस तरह से, यानी वो छोटी लेवल से 10 रुपए से लेके 10 करोड़ तक की करप्शन, छोटे बंदे से लेके ऊपर तक की करप्शन, हाँ वहाँ सत्ता के हिसाब से, और हर किसी का बंदे का अपना अपना शेयर। ठीक है, ठीक है। सो जो सिंध की जो करप्शन है थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी बाकी पंजाब से और दूसरों से ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड। थोड़ी रंगीन किस्म की है। करप्शन एक बड़ी डायनामिक्स है उसकी, उस पर बड़ी डिबेट हो सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल जो था कि ये जो इलेक्शन है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, अगर मुख्तसरन इस पर आप रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। बिल्कुल सही का जो डॉक्टर साहब ने बात की थी, और मैं क्रेडिबिलिटी की तरफ आने से पहले क्विकली ये बताऊं कि जो कराची है उसके डायनामिक्स चेंज हमेशा तब होते हैं जब वहाँ पे जिस पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट होती है, जिनका मेयर होता है। माजी में ये हुआ है कि एमक्यूएम का मेयर रहता था तो वो तकरीबन जो पीपल्स पार्टी थी उसका कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी जो है पीपल्स पार्टी के इन रूट्स बन चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं, और कराची की सियासत यही होती है कि ज़्यादातर लोगों का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पड़ता है, तो वो जो वहाँ की लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो पीपल्स पार्टी के पास है। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में फैसल वावडा को हरा के वहाँ पे कादर मंदोखेल ने सीट जीती। आपने देखा कि आगा रफ़ीउल्लाह ने भी सीट वहाँ से निकाल ली। आपने देखा कि वो जो बलोच थे जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बाई इलेक्शन लड़ा था कराची में, वो भी सीट पीपल्स पार्टी ने निकाल ली। तो मुझे लगता है कि इस मरतबा जो 22 सीटें हैं सिंध कराची की, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। जो क्रेडिबिलिटी की बात है, मैं नहीं समझता कि ये कोई मेरे लिए नई बात है।
आपसे मैं सवाल पूछूं 2018 की क्रेडिबिलिटी क्या थी इलेक्शन की, जब इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आपने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इलेक्शंस में होता रहता है और ये पॉलिटिकल गिमिक्स आते रहते हैं। हाँ, अगर आप लेवल प्लेइंग जो फील्ड की आप बात करते हैं वो डेफिनेटली एक सर्टन पार्टी को नहीं है अवेलेबल, और ये होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे वो जो नौजवान या जो वो एक तबका जो एक पार्टी के साथ वाबस्ता है वो मायूस होगा, और इससे मज़ीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस समाज में बढ़ेगी। होना क्या चाहिए ओवरऑल, आखिर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। इमरान खान वाला इमरानी नहीं, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और वो कैसे मुमकिन होगा कि शायद जो भी पार्टियां जीत के आए उनको दोबारा बैठना चाहिए होगा, पीटीआई को भी बैठना पड़ेगा कि एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करना पड़ेगा, ताकि एक हमारे पास नया मीसा के जमहूरियत और मीसा के मईशत होना चाहिए, ताकि हम मुल्क को इन मौजूदा क्राइसिस से आगे ले चलें। लास्ट 2 क्वेश्चंस अगर माइक कहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रजा बिरोई है, मैं सिंध से हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप में किसी भी आप जवाब दे सकते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट क्यों पड़ते, ये सवाल था। तो क्या ये भी वजह नहीं है कि सिंध के कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं टूवर्ड्स फेडरेशन, कि लोगों को ये लगता है कि सिंध के जो इंटरेस्ट है फेडरेशन में सिर्फ पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट कर सकती है, कि उनको ये खौफ है कि अगर कोई और पार्टी आ गई तो उससे कराची छीन लिया जाएगा, उसको कालाबाग डैम बना दिया जाएगा। क्या ये एक वजह हो सकती है? बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन इनकी तरफ से, फिर दोनों को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, मेरा अब्दुल्ला दायो साहब से मुख्तसरन 2-3 इजाफी जुमलों के साथ एक सवाल है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे जो तबलीगी हजरात हैं उनका मिशन लोगों को गैर सियासी बनाना है एक तरह से, तो इसी तरह एक मेरा मुशाहिदा है, ज़ाती मेरी राय में गलत भी हो सकता हूँ, कि जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं उनका काम लोगों को गैर मुज़ाहमती बनाना है। तो क्या ये बात गलत है या दुरुस्त है आपकी नज़र में? आपकी क्या राय है कि पीपल्स पार्टी स्पेशली सिंध में जो मास मूवमेंट है या अवामी मुज़ाहमत है उसको डिफ्यूज़ करने का एक बहुत बड़ा सबब है, कि मास मूवमेंट के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट है? अगर है तो इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, अगर नहीं है तो भी क्यों नहीं है? आपकी क्या राय? जी, आपका सवाल। मेरा क्वेश्चन भी अभी भी क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेटेड है थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आप दोनों की बात से, अब्दुल्ला दायो साहब की और सर आपकी बात से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट की शुरू से ही कोशिश रही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना हो, और उनके गिराने के बावजूद या उनको न्यूट्रलाइज या डिसमेंटल करने के बावजूद उनकी पीपल्स पार्टी को सिंधियों की इतनी मोहब्बत है उनके साथ, उनके डिलीवर करने की वजह से कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो पीटीआई जैसे पॉपुलर पार्टी को डिसमेंटल कर सकते हैं, उनसे इंतखाबी निशान छीनना, उनको अभी इस हालत तक पहुँचा जो कि ख़ुद बनाया उन्होंने, अभी डिसमेंटल भी किया। हालांकि जितना मजबूत दरख्त बनाया उसको काटने में अभी उनको कुछ महीने लगे। इसी तरह बलूचिस्तान में 2018 में इन्होंने बाप पार्टी बनाई, और बाप भी इंटरनेशनली नाम रखा कि बाप हम है, और वो पार्टी जो है वो 20 दिन पहले बनती है इलेक्शन से, और वो पार्टी जो है वो उसका जो वज़राला बनता है वो 540 वोट लेके आता है अपने हल्के से। वो बंदा फिर बलूचिस्तान पे मुसल्लत किया जाता है, और बलूचिस्तान और सिंध के जो ट्राइबल डायनेमिक्स है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। दोनों एक सरदारी, उसके अंदर आल 2 सरदार किन के पास है, किसके सरदार है वो सबको पता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट का एक लव हेट रिलेशनशिप नहीं है? हमें तो आपकी बातों से लगा कि नहीं, हेट है, लव नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद लव हेट रिलेशनशिप है, दिखाया कुछ और जा रहा है, और शायद क्या इसकी वजह ये नहीं है कि सिंध को फेडरेशन से जुड़ने की लिए वजह से पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है एस्टेब्लिशमेंट को? चले, ये प्यार मोहब्बत वाली कहानी पे भी हम आते हैं। कासिम साहब, आप काइंडली इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो सवाल है कि इनसिक्योरिटी है लोगों की, कि अगर दूसरी कोई फोर्स आ जाती है तो कराची का सवाल है, ऐसे बहुत सारे और मसाइल हैं जो पीपल्स पार्टी के सिवा कोई और डील नहीं कर सकता। सो व्हाट डू यू थिंक? देखें, एक तो पीपल्स पार्टी ने शुरू से अभी तक सिंध कार्ड वो खेलती आ रही है, इससे कोई इनकार नहीं है हमें, ठीक है। वो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब भी सिंध की बात आती है, सिंध से आपको जो ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सिंध परस्त पार्टी बन जाती है, और जब वही वफाक में आती है
تو 18वीं तरमीम करवा लेती है, अच्छी बात है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करवाती है, जिसमें जजीरे, ये वो सारी कुछ ज़मीनें किन किन को अलाट करना, ठीक है, वो भी हमारे सामने है कि क्या क्या होता रहता है। तो मेरे ख्याल से देखें, इनसिक्योरिटी तब होगी जब लोगों के पास कोई उस तरह से पावरफुल अल्टरनेट मौजूद हो जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बुनियाद पे सामने आए, तब वो लोग चूज़ करेंगे कि हमने जो ना वो किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो यही है, जिस तरह मैंने बरादरीज़म की बात की कि जब मेरी बरादरी के अंदर एक वडेरा बैठा हुआ है और मुझे वो धमका रहा है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो नेक्स्ट डे पे आप जेल में होंगे या आपकी ज़मीन का जो पानी है वो बंद करवाया जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे पास कोई और अल्टरनेट है ही नहीं, मैं उसी को ही वोट करूँगा, ठीक है। तो कोई सिक्योरिटी की बात नहीं है, हालांकि उससे ज़्यादा जो कड़क और मजबूत आवाज़ और भी मौजूद है वहाँ पे। आप दूसरे लोगों को सुने तो वो सिंध की ज़्यादा बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी के, ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी मैं नहीं समझता, जस्ट वो पावर डायनामिक्स वाली बात है उस हिसाब से। एक मैं शार्टली जो ना वो रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, दोस्त का जो सवाल है सर वालों से पूछा है, लेकिन देखिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कभी भी या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट रही है। तब रहती है जब सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती, बाहर से गवर्नमेंट को इम्पोज किया जाता है, ठीक है। अभी भी मैंने जिस तरह कहा कि अगर वो अगेंस्ट में हो उनके, तो जाहिर बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, तो उसके बाद मतलब नज़र आ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है ना वहाँ पे। तो और ये आपकी मिसाल सही है कि जब पीटीआई को 2018 में वो बनाते हैं, ठीक है, बना के इस लेवल पे उनको मजबूत करके उसके बाद उसका हशर नशर कर देते हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या है, मतलब अभी इस वक्त देखें ना, पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी कौन सी है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मतलब ऑनलाइन जलसा करते हैं तो आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, ठीक है। वैसे तो आपकी मज़ाहमत को रोका जाता है, लेकिन आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। तो वो तंजीम है जो आपने बनाई, लेकिन उससे आप इतने ज़्यादा खौफजदा हैं अभी कि वो हज़म नहीं हो रही, तो उसको आप जो है बंद कर सकते हैं। इमरान खान को आप जो है ना वो इतनी मतलब निचली सतह पे गिर सकते हैं आपके, उसके जो इंटरनल मैटर्स हैं उनके हद तक जो ना आपको उनको सज़ाएँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पीपल्स पार्टी क्या है, कुछ भी नहीं है उनके। तो पीपल्स पार्टी को उनका आशीर्वाद है, शुरू से है और अभी भी है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी, सिर्फ ये है कि थोड़ा पहले दोनों हाथ थे, इसी वजह से सिंध में भी गवर्नमेंट होती थी और वफाक में भी अभी एक हाथ है, सिर्फ सिंध में है। बहुत शुक्रिया दायो साहब। जो इधर से एक सवाल था कि जो पार्लियामेंटी सियासत है वो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, उसको डेड करने के लिए है, जो डीपोलिटिसाइज करने का एक प्रोसेस है। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड अबाउट दिस? मैं नहीं समझता कि जो पार्लिमानी सियासत है वो जो है डीपोलिटिसाइज करती है। मेरे ख्याल में पार्लिमानी सियासत तो मज़ीद पोलिटिसाइज करती है। गैर मुज़ाहमती, हाँ, अब जो गैर मुज़ाहमती वाला बात है वो पार्लिमानी सियासत ही थी जिसने MRD की तहरीक शुरू की थी, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस थी, लेकिन जब MRD की तहरीक शुरू हुई थी ना, वो एक मुज़ाहमत थी। अब जो मुज़ाहमत के डायनामिक्स होते हैं, एक होता है कि आपके पास एक नंगी किस्म की आमरीत है और उसके सामने मुज़ाहमत कर रहे हैं, और अभी जो है आप जो अभी PDM की शक्ल में हुआ था वो एक अंडर द कारपेट या क्रीपिंग कू था जिसकी उसकी मुज़ाहमत करनी थी। तो जब मुज़ाहमत के डिफरेंट डायनामिक्स आते हैं तो वो आप डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। जहाँ तक रही बात ये कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर खालिद साहब जब जवान थे हमारी तरह, तो उस वक्त रेस्टोरेंट होटलों की दीवारों पे लिखा होता था यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है, सख्त मना है, क्योंकि डीपोलिटिसाइज किया जाता था उस वक्त। ये पार्लिमानी सियासत ही थी कि जिसने कॉन्स्टेंटली, चाहे वो BSO की शक्ल में हो, चाहे वो आपके NSF की शक्ल में हो, चाहे वो जितनी भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल ग्रुप्स रहे थे, ये उसकी शक्ल में ये, और वो भी सिर्फ ये नहीं कि BSO और NSF, चूँकि वहाँ पे NAP की भी पार्लिमानी सियासत हो रही थी, और यहाँ पे चाहे सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन हो, तो ये मैंने देखा था कि जो पार्लिमानी सियासत है उसके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं मुज़ाहमत के। लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि वो जमातें जिन्होंने अपनी लीडरशिप को खोया, जिनकी लीडरशिप को बेदर्दी से मारा गया, कत्ल किया गया, अब वो जो लीडरशिप है ना, उसने अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़नी होती है। वो खुलेआम जो है क्यूबा वाली जंग नहीं करेगी, वो खुलेआम मुज़ाहमत नहीं करेगी, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो यहाँ का सरदार निज़ामुद्दीन है उसके साथ हमने बहुत एहतियात के साथ अपनी मुज़ाहमत करनी है और बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हमने सर्व जो करने अपना
इंटरेस्ट वो उस आवाम के हैं जो लार्जर इंटरेस्ट में हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि अगर एक MNA होता है जो पार्लिमानी सियासत में मुज़ाहमत नहीं कर सकता, उसको शायद एक छोटे अफसर की कॉल चली जाती है, वो ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि एक मुल्क का 3 वज़ीर आज़म बहुत बड़ा होता है ना, 3 मरतबा वज़ीर आज़म हुआ, उसको उन्होंने निकाल के फेंक दिया। अभी जो एक वज़ीर आज़म साहब थे जो उन्हीं के लाए हुए थे, उसको भी निकाल के फेंक दिया। तो वहाँ पे मेरे भाई एक यहाँ कचहरी में छोटा सा वकील की नौकरी कर या वकील होगा, वो क्या कर लेगा? वकील को भी उठा लेते हैं ना। मेरे जैसा गरीब सिविलियन क्या करेगा, क्या मुज़ाहमत करेगा? तो यहाँ पे हमने देखना होता है कि उन पार्टीज़ को अपना सर्वाइवल चाहिए होता है, तो उस हिसाब से अब वो मुज़ाहमत कर रही मुज़ाहमत का है। फैक्टर लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम, हाँ बिल्कुल लास्ट अगर दो पॉइंट्स, एक तो जो मुज़ाहमती सियासत के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि एक देखें, ये जो मुज़ाहमती, मेरे ख्याल में आपके दिमाग में वो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की बात होती है, तो इसमें बिल्कुल मुसल्लम मुज़ाहमत की बात नहीं कर रहा, मैं अवामी तौर पर अपने सवाल में मुज़ाहमत नहीं सही है, जी प्लीज़। ठीक, जिस तरह PTM की शक्ल में गैर पार्लिमानी सियासी जमातें ठीक, DYC की शक्ल में जी। तो पार्लियामानी सियासत का बिल्कुल एक तरीके से ये होता है कि वो सेफ्टी वाल्व की तरह होती है कि वो उसको जो है वो, क्योंकि जो यानी जो बहुत ज़्यादा अंदर से तूफ़ान उमड़ आए तो उसको निकालने के लिए एक तरीका उसमें होता है, और इसी वजह से रिवोल्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में नहीं आते, ये एक जो है वो रीज़न है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और जो इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए, और उसमें PTI का भी आपने उसमें दिया। मेरे ख्याल में PTI पे अभी वर्डिक्ट देना बहुत गलत होगा। PTI अभी जो है वो ख़त्म मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है, और अच्छा ये जो वक्त PTI पे अभी आया, ये पीपल्स पार्टी पे गुजर चुका है, और ये यानी 77 के बाद ये सारा चीज़ हो चुकी है, और इससे ज़्यादा बुरी तरह से हो चुका है जो कुछ आप देख रहे हैं। तो ये बात कहना कि PTI पे वर्डिक्ट देने के लिए आपको 10 साल और वेट करना चाहिए, अभी जल्दी ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा। अभी तो ये जो सरदार निज़ामुद्दीन करता रहा सबके साथ, तो PTI को तो अभी टेस्टों से गुजरना है, अभी उसका इम्तिहान का दौर है, अभी इंटर्नशिप चलें जी। सो ये लास्ट बात के देखें, जो रिलेशनशिप है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो लव एंड हेट वाली बात है। अच्छा, इसमें देखें एक बात, इस्टेब्लिशमेंट जो भी हो, जैसी भी हो, सरदार निज़ामी, उसका एक इंटरेस्ट तो इंटैक्ट है, और वो ये है कि वो पाकिस्तान को चलाना चाहेगी, और उसमें लाजमी बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ उसको खेलना है, यानी उनको बिल्कुल एरिना से आउट करके उनको ख़त्म करना उसके इंटरेस्ट में भी नहीं होता है। ये भी अपनी जगह पे रियलिटी है कि आपने सियासत चलानी और आपने इन प्रोविंसेस को अपने साथ मुल्क को इकट्ठा रखना है, तो उसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो यूनाइटिंग फैक्टर भी होती हैं, और उनका एक रोल भी होता है। तो इस वजह से ये जो है वो लव एंड हेट चलता है, पीपल्स पार्टी के साथ भी चलता है, PTI के साथ अभी हेट चल रहा है, पहले लव था, दोबारा लव हो सकता है। यानी मेरे हिसाब से देखें, ये जो लव एंड हेट है ये फाइनल नहीं होता, ये चलता रहता है। PMLN के साथ भी लव हेट चलता है, ये स्पेशली जो फेडरल पार्टीज हैं इनके साथ लव एंड हेट का वक्त कभी ये इनके आज साथ किसी के मोहब्बत वाली ये है, दास्तान है। फिर वेरी वो- वेरी ये चलता सॉरी, रहेगा। वेरी वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी। और हम इस सेशन के बाद जो है वो दोबारा बाहर डिस्कशन करेंगे, और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम हमने लिया, आपने सब्र से सुना, और जो ऑनलाइन ऑडियंस जिन्होंने हमें सुना उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन ब्लैक होल का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन।